السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روہی ایٹ 10۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا دن بھی آپ کو ایک اچھے انداز میں گزرے، خوشگوار انداز میں گزرے، اور آج کے دن بھی درود پاک پڑھتے رہیں تاکہ آپ پر رحمتیں فضیلتیں نازل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا خیال بھی کرنا ہے تاکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو احساس کے حوالے سے جو ایلیمنٹ تھا، کسی دور میں کہا ہمارے بزرگ اور ہمارے جو اسلام سے بار بار یہ ایگزامپل ملتی ہیں کہ احساس زیادہ تھا، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا، بھائی چارہ تھا۔ آج ہمیں یہ چیزیں زبانی نظر آتی ہیں، ایک درس تو ملتا ہے، اس طرح سے کہا بھی جاتا ہے، لیکن پریکٹیکل ان چیزوں کے حوالے سے ایگزامپل ہمیں اب کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک دوسرے کا احساس کم ہوتا جا رہا ہے۔ جس بھی سمپل سی بات ہے، اگر آپ گورنمنٹ ادارے میں چلے جائیں تو وہاں پر جو امپلائیز ہیں، جو ایک بندہ اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے تو اس کا احساس نہیں کیا جاتا کہ آپ کتنی دور سے آیا ہے، کب سے لائن میں لگا ہوا ہے، اور کل آ جانا، پرسوں آ جانا، اور پھر اس کے بعد کیا کیا ڈیمانڈز کی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر سیکٹر میں اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں میں ایشوز آ رہے ہیں، تو اس چیز کو اگر ہم اپنا لیں، احساس کے فیکٹر کو اپنا لیں، تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور اسلام میں بھی ہمیں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال کرو، احساس کرو، اور جس طرح بار بار کہا گیا کہ ہمسایوں کا خیال کرو، قریب کے ہمسائے کا، دور کے ہمسائے کا، اور اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا خیال کرو، تو یہ اس حوالے سے بار بار اسلام تاکید کرتا ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کی طرف جائیں گے۔ ہمارے ساتھ جس طرح مختلف مہمان موجود ہوتے ہیں تو ہم ان مہمانوں سے مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک اور چیز، ہم جس طرح احساس کی بات کریں، خوبصورتی بھی ایک مین فیکٹر ہے، اور خوبصورتی کو برقرار رکھنا اور اس کا خیال کرنا اور ایک خوبصورت نظر آنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ کس طرح سے ہم خوبصورت نظر آ سکتے ہیں، ایک تو مین جو بنیادی چیز ہے وہ ہماری اخلاقیات ہیں، اس سے ہم بہتر نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سجنا سورنا بھی ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، اسپیشلی خواتین کی، تو اس حوالے سے بھی ہم اس پہ بات کریں گے اور جانیں گے کہ جیسے موسم چینج ہو رہا ہے، دسمبر آ رہا ہے، نومبر اب اس کا آخری ہفتہ لگ چکا ہے تقریباً، تو اس میں کس طرح سے خیال کرنا ہے۔ موسم بالکل خشک ہے، بارش ہو نہیں رہی، سموگ ہے، باہر ہم جاتے ہیں تو فیس پہ عجیب سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ صرف ہاتھ لگا کے دیکھیں فیس پہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یار ہم باہر نکلے تھے تو کچھ فیس پہ ہوا ہے۔ تو اس موسم میں کس طرح سے خیال کرنا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم تاجر جو ہمارے ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو حکومت کی جانب سے جو پالیسیاں ہیں کس سمت میں جا رہا ہے، ہماری معیشت کس سمت میں جا رہی ہے، اور کس طرح سے اس میں بہتری آنے کی گنجائش ہے، یا پھر حالات مشکلات کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پہ ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری پہلی مہمان موجود ہیں، بیوٹیشین ایکسپرٹ ہیں زویا خان۔ زویا، آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو بلال، کیسی ہیں آپ؟ صبح بخیر آپ کو، اور ہم آپ سے مزید باتیں کریں گے کہ صبح کا آغاز آپ کو کیسا ہوتا ہے اور شام تک پھر کیا کیا روٹین چلتی رہتی ہے۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، صدر ہیں مرکزی تنظیم تاجران جنوبی پنجاب کے شیخ جاوید اختر۔ شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ تاجر ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً لیٹ دکانوں پہ آتے ہیں، لیکن آپ ہمارے لیے ٹائم پہ آ گئے، اچھی بات ہے۔ تو ہم آپ سے مزید باتیں بھی کریں گے۔ جس طرح ہم نے آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرایا، ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، ہم ذرا وہاں جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مذہبی اسکالر آج کیا نیکی کی بات بتاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا پھر باقاعدہ آغاز کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا میرا میسیج یہ ہے کہ سلام کو عام کیا جائے۔ آج ہمارے بچوں میں، ہمارے بڑوں میں سلام کی جو سنت ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مجھے یاد آ گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، اسے بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو، اور اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے۔ اس لیے آج کا میسیج یہ ہے، اپنے بچوں کو اس بات کی تلقین کیا کرو، بیٹا جب اسکول یا کالج سے آیا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو، اور آپ کو بھی چاہیے جب آپ بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام سے ابتدا کرنی چاہیے۔
اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. یقیناً ایک خوبصورت پیغام، یقیناً اس پہ ہم سب کو عمل کرنا چاہیے، اور ایک خوبصورت دعا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس پہ سلامتی نازل فرما. تو اس سے اچھی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً اگر ہم سلام بھیجنے کا جو ایک عادت اپنا لیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بھی جو اس حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ جب آپ دل سے دعا دیتے ہیں کہ یا اللہ اس پہ سلامتی نازل فرما، وہ بھی آگے سے کہتے ہیں یا اللہ اس پہ بھی سلامتی نازل فرما، تو اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. ہم ذرا جاتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب، ذرا حال چال پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں اور اپنا خیال کیسے کرتے ہیں. زویا، آپ تو ویسے بھی بیوٹیشین ہیں اور ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں، تو کس طرح سے اپنا خیال کرتی ہیں اور اپنے جس کا موسم چینج ہو رہا ہے اور دن کا آغاز آپ کو کیسے ہوتا ہے؟ موسم کے حوالے سے بھی آئیں گے، لیکن دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے آپ کا؟ دن کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے کہ اٹھتے ہیں اور پھر دن کو فارغ ہوتے ہیں، اور آج کل کیونکہ شادی کا سیزن ہے، ظاہر ہے ناشتہ کرتے ہیں. ناشتہ خود بناتے ہیں یا گھر والے بناتے ہیں؟ ہاں خود بنا لیتی ہوں، کیونکہ مجھے زیادہ عادت ہے اپنے کام خود ہی کرنے کی، تو میں اپنا خیال خود ہی رکھتی ہوں، اور گھر والے تو ظاہر ہے رکھتے ہی ہیں. اس کے بعد اسٹڈیز بھی کنٹینیو رکھتی ہوں، یونیورسٹی وغیرہ جاتی ہوں، MBA کرتی ہوں، کر رہی ہوں بلکہ. تو یہ ساتھ یونیورسٹی بھی، تعلیم بھی ہے، اور ساتھ اس کے علاوہ گھر کے کام بھی، اور ساتھ آپ بیوٹیشین کس طرح سے مینج کرتی ہیں؟ آج کل کے نوجوان صرف موبائل یوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار بہت بزی ہوتا ہے، تو یہ آپ تو کافی ساری چیزوں کو ساتھ ملا کے لے کے چل رہی ہیں. اصل میں بہت پروفیشنل ہوں، مجھے بزی رہنا اچھا لگتا ہے، تو بزنس کا ہمیشہ سے شوق تھا. مدر موٹیویٹ کرتی تھی، فادر بھی بزنس مین تھے، تو اسٹڈی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا بزنس کنٹینیو کیا، اینڈ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت سکسیسفل جا رہا ہے. اور مینج کرنا مشکل ہوتا ہے بٹ کرنا پڑتا ہے، اور مینج کرنا مشکل ہوتا ہے آپ بھی مانتی ہیں، لیکن اگر آپ ٹائم شیڈول بنا لیں اس کے مطابق چل سکتے ہیں. ہاں دن کو ہم نے مطلب کلاس اٹینڈ کی میں نے، اس کے بعد کام پہ چلے گئے. اور تو کلاس فیلوز بھی آپ سے ٹپس لیتی رہتی ہوں گے؟ ہاں لیتی رہتی ہیں، کافی ٹیچرز بھی ٹپس لیتے رہتے ہیں، سرکل میں جو بھی ہوتا ہے وہ پھر. ویسے خیال کیسے آیا، کیسے خیال ہے کہ آپ کو بیوٹیشین بننا چاہیے اور اس میں ورک کرنا چاہیے؟ آپ نے فری لانسنگ اور ان چیزوں میں بھی؟ نہیں مجھے شروع سے اس فیلڈ کا شوق تھا، بچپن سے ہاں میک اپ کا بڑا شوق تھا، اور مدر بھی بہت موٹیویٹنگ تھی، وہ کہتی تھی اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا چاہیے انسان کو، خاص طور پہ ایک فیمیل کو، کیونکہ میری مدر بھی ایک ڈیزائنر ہے، فیشن ڈیزائنر ہے. یہ آپ کو اپنی فیملی سے ملا کہ آپ نے خود سے کام مدر سے. وہ بوتیک رن کرتی تھی، ماشاءاللہ بہت سکسیسفل رہا ان کا. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ سیٹ اپ سٹارٹ کر کے دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کامیابی اللہ فیملی کی مکمل سپورٹ رہی. ہاں بالکل فیملی کی مکمل سپورٹ رہی. ہم مزید بھی باتیں کریں گے. زویا سے جاتے ہیں شیخ جاوید اختر صاحب میں. شیخ صاحب آپ حال سنائیں، آج کل صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تاجر ہمارے ویسے دکانیں لیٹ کھولتے ہیں، آپ صبح کے آغاز کس طرح سے کرتے ہیں؟ صبح سویرے یا پھر رات کو لیٹ آنا گھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، رات لیٹ آؤں یا جیسے بھی ٹائم آؤں، میرے اکثر روٹین لیٹ تھی، پر صبح نماز پڑھ کے پھر میں تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہوں. بے سو جانا. پھر تقریباً گھنٹہ 2 گھنٹے ریسٹ کے بعد ٹائمنگ ہے میں رات جس ٹائم بھی سوؤں. لیکن صبح کی نماز یہ سب سے اچھی روٹین ہے ماشاءاللہ. اور اس ناشتہ صبح جلدی کرتے ہیں یا پھر لیٹ کرتا ہوں؟ 10-11 بجے ناشتہ کرتا ہوں. پھر میں دکان پر بھی اپنی ٹائمنگ میری ہے، شروع سے جو ہے وہی ہے. اور ٹائم کی پابند ہیں آپ؟ ٹائم کی انشاءاللہ پابندی کرتا ہوں. معاملات حالانکہ کافی ہیں، پورے جنوبی پنجاب کو دیکھنا ہے، اس معاملات کو دیکھنے کے باوجود اپنے بزنس کو دیکھنا، پھر ساتھ لوگوں کے مسائل اور تاجروں کے مسائل اور پھر کمیونٹی کے مسائل کو لے کے چلنا ہوتا تو مشکل ہے. بلال بھائی بات پتہ کیا، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے، کہ جب تک مجھے اللہ نے ہمت دی ہے میں اس کو کروں گا، جب نہیں ہوگی تو میں چھوڑ دوں گا. اور جب تک میدان میں کرتے رہنا، کچھ رہنا اور صاف گوئی سے کرنا. تاجروں کی سیاست ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے، تو لوگ تاجروں کی سیاست کر رہے ہیں اور اس تاجر سیاست کو بیچ رہے ہیں، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے بیچ رہے ہیں. آپ ایک تاجر ہو کے کہہ رہے ہیں کہ تاجر ہمارے اندر ہیں لوگ ایسے جو تاجر پلیٹ فارم کو خراب کر رہے ہیں. دھرنے لینا دینا یہ معاملات نہیں ہیں. اگر ہم چاہیں، اور جیسے کہ یہ چل رہا ہے، اب دیکھیں ایک میٹنگ چل رہی ہے وزیر خزانہ، ہم اس پہ آئیں گے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں اور جو اس حوالے سے جو آپ کے مطالبات ہیں وہ کہاں تک پہنچے، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. اور ناظرین اس حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو
شیخ جاوید اختر نے بھی بات کی کہ ہماری جو چیزیں ہیں آج کل زیادہ چیزیں معاشرے میں اس لیے بھی خراب ہو رہی ہیں کہ ہم جو احتجاج جس کو آخری حل جس کو آخری آپشن رکھا جانا چاہیے وہ ہم پہلا آپشن یوز کرتے ہیں اس کے بعد. اور ایک ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ ہمارے یہاں جب احتجاج ہوتا ہے اس کے بعد مذاکرات ہوتے ہیں اور دونوں طرف یہ رویہ ہوتا ہے تو اس کو مزید چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے. زویا جس طرح ہم بات کر رہے تھے خوبصورتی کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ خوبصورت نظر آنا. آپ یونیورسٹی کے خود اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور یونیورسٹی میں تو زیادہ جو ہے فیمیلز ہیں چاہے نوجوان ہوں تو ان کا ہوتا ہے کہ ہم اچھے دکھیں. تو کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو اچھا دکھا سکتے ہیں نظر آ سکتے ہیں؟ ایک تو میک اپ ہے اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے ان کو؟ اپنی ہر انسان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں لائک بائی یور کیریکٹر. اپنی ڈریسنگ سے آپ کافی اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں بائی کیپنگ یور سیلف ہاؤ یو کیری یور سیلف. کیونکہ یونیورسٹی ایک ایسی پلیس ہے جو ایک فارمل پلیس ہے, وہاں آپ کا ایک امیج آ رہا ہے تو آپ اپنا امیج اچھا دکھائیں, اچھی ڈریسنگ کریں, نہ زیادہ ولگر کریں نہ زیادہ اوور کریں. ہمارے نوجوان کچھ زیادہ وہ ہو جاتے ہیں بالکل, اسپیشلی لڑکیاں بھی ہو جاتی ہیں جب کوئی ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں یونیورسٹی میں یا کوئی. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کیا اس شاید وہ بہت اچھا دکھنا چاہتے ہیں, بہت ڈفرینٹ دکھنا چاہتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا جو اپنی اصل پرسنالٹی ہے وہ اس کو کہیں پیچھے چھوڑ دی ہے انہوں نے. تو خود پہ اعتماد ہونا پہلے لازمی ہے. خود اپنے اوپر اعتماد رکھیں کہ آپ نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ آپ کیری کر سکتے ہیں تو وہ پہنیں. اگر وہ آپ کیری نہیں کر سکتے تو آپ وہ مت پہنیں, کیونکہ آپ جب کیری نہیں کر سکتے تو وہ آپ پہ اچھا نہیں لگے گا. آپ نے ڈریس ویئر کیا, آپ کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے, خود بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میں اچھا نہیں لگ رہا یا میں اچھی نہیں لگ رہی, تو پھر آپ ایسی جگہ پہ ایسی ڈریسنگ نہ ویئر کریں جس میں آپ سارے آپ کا مذاق بنا رہا ہوں ڈسکس کر رہے ہوں. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھو اس نے کیا پہنا ہے, اوور ہے, یہ ہے. تو ایسے یونیورسٹی میں چہرے پہ مسکراہٹ کا ہونا کتنا لازمی ہے, کیونکہ آج کل ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کم مسکراتے ہیں, اور اگر مسکراتے بھی ہیں تو وہ ایک لائٹ سی مسکراہٹ یا ایک سرسری سی مسکراہٹ ہوتی ہے. ایک ایٹیٹیوڈ کا بڑا پرابلم ہے لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی. خاص طور پہ اگر لڑکی زیادہ مسکرا رہی ہو تو اس کا غلط ہی مطلب سمجھا جاتا ہے, یا لڑکے سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا وہ ہے فرینک ہے. But as a human being, as a good character, you should have a smile on your face. That shows کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں and you have a good attitude. ایک friendly attitude ہے آپ کا اور آپ سے اگلا بات کرنا چاہے گا. مسکرانا چاہیے, اور مسکراہٹ یقیناً اس حوالے سے اسلام بھی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف جب دیکھیں, ایک مسلمان کی طرف کسی بھی انسان کی طرف دیکھیں تو مسکرا کر ملے. شیخ صاحب تاجروں کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسٹمر کو ویسے اٹریکٹ کرنے کے سب سے اچھا طریقہ ہے کہ اگر آپ پیار سے بات کریں, اخلاق سے بات کریں. لیکن آج کل میں کل حسین گنج میں گیا, جس دکان پہ گیا وہ رش نہیں تھا, وہاں پر لوگ انتظار کر رہے تھے کہ یار کوئی آئے, اور گاہک کو بلا کے کر رہے تھے کہ بھائی جان باجی ادھر آ کے دیکھیں, شاپنگ کریں. تو یہ کیسا وے ہے, اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بلال بھائی بات یہ ہے کہ جو کاروباری حالات ہیں وہ اتنے بدتر ہو چکے ہیں کہ مسکرانا بھول گئے. مسکرانا تو بہت دور کی بات ہے. آپ یقین کریں کہ اپنے گھر کو مینیج کرنا, اپنے سسٹم کو مینیج کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے. اب یقین کریں کہ یہ 2 سال کے کرونا نے لوگوں کو برباد کر دیا. ایک کرونا آیا تو کچھ لوگوں کی اپنی گاڑیاں تھیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچ کے وہ اس معاملات پر آئے کہ کہیں سٹینڈ لیں گے. اور دوسرا کرونا آیا تو ان کی جو چیزیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. آپ یقین کریں کہ میری مارکیٹ میں 500 دکان ہے ہول سیل. آپ سب کا آرڈر کر کے دیکھ لیں, تقریباً 60% لوگ مقروض نکلے اس وقت. اس ٹائم میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور آرڈر کر لیں. 60% لوگ مقروض ہیں, یعنی کہ ہم ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں اپنے پیسوں. ٹھیک ہے, اس سے لیا اور آخری جو سٹیپ ہے پرچون والا, وہ جب کسی کو ادھار دے دیتا ہے یا نہیں, وہ اپنے نقصان کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال. یہ پوزیشن ہے جو ہم مسکرائے ہوئے کیسے ہم ایک جانب بات کرتے ہیں کہ یار اچھی چیزیں, اخلاق, سارا کچھ ہو اس کے ساتھ, لیکن حالات اس سمت میں جا رہے ہیں کہ لوگ پریشانی کا بھی شکار ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, سٹریس میں جا رہے ہیں, کیونکہ حالات ان کو اس سٹیج پر لے کے جا رہے ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اب ان حالات کا مقابلہ بھی کرنا ہے.
تو ان حالات کا مقابلہ ایک اچھے انداز میں کرنا چاہیے. مایوسی ویسے گناہ ہے. تو اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بہتری کی گنجائش نظر آ رہی ہے؟ بلال بھائی اب مسکرا گئے. بات یہ ہے مسکرانا یوں آیا کہ بہتری کی تو نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے، پر جو حالات بتا رہے ہیں کہ بہتری کی طرف تو ہمیں جاننا ہی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ویسے بندہ پوچھے یا مسکرانا چاہیے تو مسکراہٹ کسی کو نہیں آتی. میں ایک اور پروگرام میں جاتا ہوں تو وہاں بھی اس وقت اگر ان سے کوئی اس طرح کا سوال پوچھے کہ یار آپ کو لگتا ہے حالات بہتر ہوں گے، تو وہ ایک مایوسی والی مسکراہٹ ہوتی ہے. کھلکھلا کے ہنستا کہتے نہیں یار یہ سوال ہم پوچھیں آپ. نہیں بلال بھائی بات پتہ کیا کہ واقعی نا ہم بہت زیادہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، بہت زیادہ. کسی چیز کا کوئی یہاں نظام نہیں ہے، کسی چیز کا. مہنگائی کو دیکھ لیں تو ہماری جو چھری ہے نا وہ ایک غریب دکاندار پہ چلتی ہے. ہمارے مجسٹریٹ، ہمارے اے سی صاحب، یعنی کہ جہاں سے اصل یہ پھیل رہی ہے جو مافیا ہے، مافیا کنٹرول نہیں کیا جاتا. ایک عام ریٹیلر ہے اس پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے. 10 کلو 20 کلو مرغی بیچ رہا ہے، اگر وہ 10 روپے فالتو لے لیتا ہے تو ہمارے مجسٹریٹ صاحب، میں خود پرائس کنٹرول کا ممبر بھی، وہ اس کو 10,000 روپے جرمانہ کرتا ہے. وہ 10,000 مینیج کرنے کے لیے وہ کہاں تک جائے گا؟ یقیناً اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت ضلع انتظامیہ ایک لسٹ بھی جاری کرتی ہے کہ ہم نے ایک ماہ میں اتنے لاکھ جرمانہ کر دیا، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ وہ جرمانہ جس کو کیا گیا کیا اس کی سکت ہے کہ وہ جرمانہ پے کر سکتا ہے؟ کیا اس نے ایک مہینے میں اتنا پیسہ، اس کا اتنا پروفٹ ہوا ہے کہ اس کو اتنی جرمانے کی گیا؟ اس سے بھی ہم بات کریں گے. زویا، جس طرح ہم بات کر رہے تھے مسکراہٹ کے حوالے سے، شیخ صاحب نے بات کی کہ آج کل ہر بندہ پریشان ہے اور پریشان ہے، سٹریس میں ہے، فیس پہ بھی نظر آتا ہے، پریشانی نظر آتی ہے. آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے، وہ بھی یقیناً سٹریس میں مبتلا ہوں گے، پریشانی بھی نظر آتی ہوگی. تو پھر ان کا میک اپ، ان کا کس طرح سے وہ خوبصورت نظر آتے ہیں؟ کس طرح سے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے؟ یہ پروفیشنلزم ہوتا ہے کہ جب آپ کام پہ ہوتے ہیں، چاہے آپ کا کتنا ہی سٹریس کیوں نہ ہو، آپ نے وہ فیس پہ اپنے نہیں دکھانا ہوتا. وہ جب آپ کام پہ ہیں تو آپ اپنا گھر پیچھے چھوڑ کر آتے ہیں. دیٹ از کالڈ پروفیشنلزم. جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے کوئی پرسنل سٹریس ہے یا کوئی ڈپریشن ہے تو وہ میں نے پیچھے چھوڑ دینا ہوتا ہے. میں نے اپنا کام ایز اے بیوٹیشین، ایز این ایکسپرٹ وہاں کرنا ہے. اس طرح کوئی کلائنٹ بھی آتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے شادی میں تو جانا ہے. اب ان کا پریشانی بھول جاتی ہے. ہاں، اب ان کا میک اپ اتنا اچھا پھر کرتے ہیں کہ وہ خوش ہو کے جاتی ہیں. ان کی جو مدر ہوتی ہوں گی وہ پریشان ہوتے ہوں گے، اس پہ زیادہ سٹریس ہوگا. بچی ہیں تو ماشاءاللہ وہ تو والدین کا سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. آج کل ینگسٹرز بھی بہت سٹریس ہیں. ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوتی ہی رہتی ہے. کسی کو شادی کی فکر ہے، کسی کو رشتے کی فکر ہے، کسی کو کیا فکر ہے. کسی کی ہو نہیں رہی تو اس کو فکر ہے، کسی کی ہو رہی ہے تو اس کو ٹینشن ہے. اور پھر کسی نے کوئی اچھا سوٹ پہن لیا، کوئی اچھی زیادہ دکھ رہی ہے تو وہ بھی ٹینشن ہے کہ میرے سے اچھی کیوں لگ رہی ہے. خواتین کے تو بہت مسئلے ہیں، لیکن آپ اپنے سٹریس کو پیچھے رکھیں اور اپنی لائف کو آگے لے کر چلیں. یہی طریقہ ہے. یہی طریقہ ہے. یقیناً سٹریس کو اگر آپ اپنے مائنڈ پر سوار کر لیں گے تو وہ آپ کو زیادہ افیکٹ کرے گا اور آپ کی خوبصورتی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ زیادہ ویک ہوگی اور آپ نہ تو کوئی ڈیسیجن لے سکیں گے. آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے یار اب تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ کے لیے کوئی راستے آپ کو ہر جگہ بند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کرے گا کہ آسانیاں آئیں گی اور حالات بہتر ہوں گے. زویا، جس طرح بات کر رہے تھے خوبصورتی کے حوالے سے، میک اپ کی اگر ہم بات کریں، کچھ خواتین ہوتی ہیں کافی معذرت کے ساتھ، کوئی ناراض نہ ہو جائے سننے والی خواتین، زیادہ میک اپ یوز کرتی ہیں، اور کچھ خواتین ہوتی ہیں کہ لائٹ میک اپ یوز کرتی ہیں. سجیسٹ کیا کرے گی؟ نیچرل خوبصورتی ہے کیا؟ میک اپ کتنا لازمی ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ ایک دور سے نظر آتا ہے کہ اتنا زیادہ میک اپ اس نے لگا لیا. تو اصل میں خوبصورتی ہے کیا؟ کتنا میک اپ یوز کرنا چاہیے؟ اصل میں جو آپ کی بیوٹی ہے نا وہ آپ کی سکن ہے. آپ کا میک اپ چاہے بہت اچھا ہو لیکن اگر آپ کی سکن اچھی نہیں ہے نا تو وہ اچھا نہیں لگے گا. کیونکہ جو اچھی سکن ہوگی کم سے کم میٹیریل لگے گا، کم سے کم بیس، کم سے کم میک اپ لگے گا. اچھی سکن کیسے بنے گی؟ کیونکہ اچھی سکن ایسے بنے گی کہ آپ اسے ہائیڈریٹڈ رکھیں، آپ پانی زیادہ پئیں،
स्किन का बेसिक एलिमेंट ही वाटर और है। सर्दियों में लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, पानी चांद पीना गिलास छोड़ पीते हैं देते हैं, ड्राई हो जाती है स्किन। फिर जब वो मेकअप लगाते हैं तो ऐसा होता है कि वो पैचेस पड़ जाते हैं, जो आपकी ड्राइनेस की वजह से पैचेस होते हैं। जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो पैचेस बन जाते हैं और वो नजर आ रहा होता है और वो दिख रहा होता है कि आपने बहुत ज्यादा मेकअप लगाया हुआ है। उसमें अगर आप जो ज्यादा लोग मेकअप यूज करते हैं वो तो कोई समझ जाते होंगे कि आज ये इशू है, इसने इतना मेकअप लगाया हुआ है। एक ब्यूटिशियन को तो समझ आ जाती है, लेकिन आपको कोई नजदीक से देख ले तो वो भी देख लेता है यार इसकी स्किन सही नहीं है, मेकअप अच्छा है बट स्किन सही नहीं है, तो वो फिर 10/10 नहीं होता। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे। उसके साथ साथ ताजरों के इश्यूज के हवाले से जो एहतजाज की कॉलें दी जा रही हैं, जो SBR के इश्यूज चल रहे हैं टैक्स के हवाले से, और IMF ने भी इस हवाले से एक कल पैकेज का ऐलान किया है। वो क्या है, क्या असरात मुरतब होंगे हमारी मार्केट पे, इस पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे, खूबसूरती के हवाले से बात कर रहे थे, हमने तफसीली बात की। अब हम जरा आएंगे ताजरों के मसाइल पर। और कल IMF ने कहा है कि हमारा एग्रीमेंट, और हुकूमत ने भी कहा है कि हो गया IMF के साथ, और IMF पाकिस्तान को $1 अरब 50 लाख देगा। साथ ये भी कहा कि महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा। महंगाई की शरह में इजाफा होगा तो लाजमी बात है जो मार्केट्स हैं उन पर पहला इफेक्ट उन पे होगा, उसके बाद पब्लिक पे होगा, क्योंकि जब महंगाई ज्यादा होगी आवाम की जो शरह खरीद की जो सकत है वो कम होती जा रही है। शेख साहब, एक तो अच्छी बात, हुकूमत कब से कोशिश कर रही थी कि IMF हमें इस बार जो वो अपनी प्लान के मुताबिक किस्तें दे रहे थे तो वो उन्होंने माहिदा हो गया। अब लेकिन साथ ये भी कहा है कि महंगाई की शरह में इजाफा होगा। अब महंगाई मजीद कितनी होगी, क्या हाल अभी मार्केट्स खाली हैं, शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कपड़े की मार्केट खाली नजर आती है, वहां कस्टमर है ही नहीं। तो फिर क्या हाल होगा हमारी मार्केट्स का अगर महंगाई में इजाफा होता है? बिलाल भाई, सबसे पहले तो जो ये हमने कर्ज लिया है, जब हम कर्ज लेंगे तो हम उनके मोहताज रहेंगे, जो वो हमें कहेंगे हमें करना पड़ेगा। एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि जब हम कर्ज लेंगे तो हमें सूद देना पड़ेगा, और सूद में मेरे रब ताला ने वाज़े कुरान में फरमाया है आप बर्बाद हो जाओ। हाँ। आप रब से कौन बंदा है जो जंग लड़े? लेकिन जब हम टैक्स नहीं देंगे, हमारे लोग, हमारे ताजिर कम्युनिटी टैक्स नहीं देगी, तो फिर हुकूमत कहां से चलाए? बिलाल भाई, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि ताजर, कोई भी ताजर नहीं चाहता कि हम टैक्स ना दें। हमारे पास एक बड़ा, अगर हम अपने घर खर्च नहीं देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? पर टैक्स आप डंडे से लेंगे तो कोई नहीं देगा। तो फिर कैसे? प्यार से भी तो कोई हम तो देने को तैयार है। हम कहते हैं कि उसको सेल टैक्स का एक मामला चल रहा है, ठीक है, हम कहते हैं कि आसान तरीके से टैक्स ले लो। अब सेल टैक्स को 5 जगह लिया जा रहा है, मैन्युफैक्चर से, ठीक है, वो फिर आगे दूसरी जगह आया, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, और रिफंडिंग हो रही है, उसमें सारा घपला है। हम कहते हैं कि आप सेल टैक्स मैन्युफैक्चर से ले लें, ठीक है, एक फैक्ट्री में। लेकिन हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चर को बाज हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें मौजूद हैं, कुछ जो चीजें वो जिस तरह कुछ तो है ही नहीं, मार्केट में माल ऐसे आ रहा है, तो उसका क्या बनेगा? तो किसकी जिम्मेदारी है? तो वो तो हम कहते हैं थर्ड वर्ल्ड किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। मैनेज करना मुश्किल। 22,000 मुलाजिम हैं बिहार के पास, तो वो क्यों नहीं, एक फैक्ट्री के पास एक ही बंदा जरूरत पड़ेगा बिलाल भाई। एक फैक्ट्री में पता है कि हमें सबको इल्म है कि इस फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग है, ये इसमें जो माल बन रहा है, मैं कपड़े से लेता हूं, एक फैक्ट्री है वो 1 लाख मीटर माल रोज निकाल रही है, तो उसमें तो वो परेशानी नहीं है। लेकिन हमारे पावर लूम में भी है, सारा कुछ ये भी सिलसिला है। सारे सेक्टर में हर चीज लिखी जा सकती है, वो एक आसान हल है। जो दूसरा मुश्किल मसला है वो ये है कि इसको जगह जगह घुमाया जा रहा है, ठीक है। जब आप एक ही जगह से ले लेंगे तो बाकी मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि टैक्स हमेशा, जब भी बात की जाती है, टैक्स रिफॉर्म की बात की जाती है, ताजिर सरापा एहतजाज हो जाते हैं। बेनजीर के दौर से लेकर अब तक जब भी बात की गई, ताजिरों ने कहा कि हमें नहीं मानना, हमें एहतजाज करना, ये जुल्म है, ये ज्यादती है। लेकिन फिर कभी तो ये सिस्टम एम्प्लॉय होगा ना, कभी तो रिफॉर्म्स आएंगी। हमेशा तो हम यही कहते रहेंगे कि नहीं, हमें अभी 10 साल दे दें, 8 साल दे दें, 3 साल ऐसे चलाएं, तो ये कैसे चलेगा? बिलाल भाई, अवली बात के ताजर हर दफा यही बात करते हैं कि यार ये ज्यादती हो रही है। मैं भी कहता हूं, हम कहते हैं कि 3 साल के लिए हमारी बात को मान लो। जब आप 30 साल से उसको नहीं कर सके
تو 2-3 سال کے لیے ہماری بات ہر بار نئی تنظیم یہ آپ ڈیمانڈ کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. آپ اس کو فکس کریں, ایک دفعہ لے کر دیکھیں. پوری دنیا میں فکس چل رہا ہے. سعودیہ میں آپ جائیں, جرمنی جائیں, کہیں بھی جائیں, وہ ایک کارڈ ہے. آپ نے سال آپ نے ایک اپنا کاروبار چھو کرایا کہ یہ میں نے کاروبار, یہ میں کاروبار کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کاروبار کے بعد وہ آپ کو ایک کارڈ ایشو کرتے ہیں. آپ اگلے سال جائیں گے, اپنا وہ کارڈ ڈالیں گے اور اپنی پیمنٹ جمع کریں گے, واپس آ جائیں گے. یہاں تو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے ٹیکس دینے کون کون سے ہیں. آپ نے ایک بورڈ لگایا, اس کا ٹیکس بھی دینا ہے. آپ نے فلاں چیز بنائی ہے, وہ بھی دینا ہے. گاڑی آپ نہیں لینے جائیں گے, اس کا ٹیکس الگ دینا ہے, ٹھیک ہے. آپ رجسٹریشن کرائیں گے, وہ الگ ٹیکس دینا ہے. اس کے باقی معاملات اس وجہ سے چیزیں کافی زیادہ مینج نہیں ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے. ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. زویا, ہم آپ کی جانب آئیں گے. یقیناً ایک جانب ٹیکس کی باتیں, تاجروں کی باتیں, اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں خوبصورتی پہ. تو آپ بھی کنفیوز ہوتے ہوں کہ یار وہی اس پہ. تو جس طرح آج کل آپ نے بتایا کہ شادیوں کا موسم چل رہا ہے, اور اگر آپ زیادہ میک اپ کریں گے تو دور سے تو اچھا لگ جائیں گے, لیکن قریب سے کوئی بھی دیکھے گا تو وہ کہے گا یار میک اپ زیادہ کیا ہوا ہے, اچھا نہیں لگ رہا. تو لائٹ میک اپ آپ کے لیے بیسٹ ہے؟ نہیں, وہ میں نے اسکن کے لحاظ سے کہا کہ اگر آپ کی اسکن ڈرائی ہے تو آپ کو ہیوی میک اپ نہیں کرنا چاہیے. یا تو آپ اسکن کو نارمل کریں اینڈ دین یو اپلائی دا بیس. تو آپ کی اسکن کا بہتر ہونا ضروری ہے. باقی جو فنکشن ہے اس کے لحاظ سے آپ مہندی ہے تو تھوڑا سافٹ میک اپ کر لیں, بارات ہے تو ہیوی کی طرف چلے جائیں. ڈریسنگ کے مطابق بھی ہوتا ہے. بہت زیادہ ہیوی ڈریس ہے تو آپ تھوڑا لائٹ میک اپ کر لیں, کیونکہ ڈریس ہیوی ہے, جیولری ہیوی ہے, ہیئر اسٹائل ہیوی ہے, تو تھوڑا لائٹ میک اپ کر لیں. اور اگر لپسٹک ڈارک ہے تو آئی میک اپ لائٹ کر لیں, آئی میک اپ ڈارک ہے تو لپسٹک لائٹ کر لیں. مینج کریں. دن میں میک اپ الگ ہے اور شام پہ الگ؟ ہاں, ایسا بھی ہوتا ہے. اوکیزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈے ٹائم پہ, نائٹ ایونٹ ہے, شام کا ہے, برتھ ڈے ہے, مہندی بارات ولیمہ ہے, کوئی بھی فنکشن ہے تو اس لحاظ سے آپ سافٹ میک اپ کریں, ہیوی میک اپ کریں. اسی لحاظ سے آپ اپنے آپ کو لے کے چلیں. ہاں, اس کے آپ بیسٹ کیری کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے آپ کے فیس پہ سوٹ کرتا ہے. اگر ہیوی میک اپ آپ کو نہیں سوٹ کرتا تو آپ مت کریں, سافٹ کی طرف جائیں. تو اس میں کتنے گھنٹے آپ نے, ہم کہتے ہیں نا یار کتنی دیر سے میک اپ لگا ہوا ہے فیس پہ, اچھا تو کتنی دیر رہنا چاہیے کم از کم؟ سردی میں میک اپ اسٹے کرتا ہے, کیونکہ ایک تو آپ کو پسینہ نہیں آتا, آپ کے اسکن کے پورز اوپن نہیں ہوتے, اینڈ فاؤنڈیشن ڈزنٹ ڈیزالو. تو وہ گرمی میں ہمیں ایشو ہوتا ہے. سردی میں آپ جو بیس ہے وہ فاؤنڈیشن کیری کر سکتے ہیں ایزیلی, اور ود موئسچرائز ضرور کریں اپنی اسکن کو, اور اس کے بعد بیس اپلائی کریں, فاؤنڈیشن اپلائی کریں. وہ برقرار رہے گا, وہ برقرار رہے گا. نوجوان کیا کریں؟ ہمیشہ فیمیلز کی بات کرتے ہیں بیوٹی کے حوالے سے. نوجوان بھی آج کل کافی بننا سنورنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اچھے دکھیں, اور ہیئر اسٹائل ہو گیا, اور فیس کٹنگ, تو وہ کیا کریں؟ بالکل ایسا ہی ہے. لڑکوں کو بھی اپنا خیال رکھنا چاہیے اسکن کا, اسپیشلی کیونکہ مرد جو ہیں لڑکے وہ بالکل کیئرلیس ہو جاتے ہیں. مردوں کا عالمی دن گزرا ہے, مجال ہے کسی نے وش کیا اور سب نے کہا خیر بالکل ایسا ہی ہے, انہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے. لیکن کچھ زیادہ تیار تو سارے کہتے ہیں خیر تمہیں کیا, آج تمہارا ولیمہ ہے. خیر وہ اسکن کا انہیں کیئر کرنی چاہیے. میلز کے لیے بھی یہی ریکمینڈیشن ہے کہ کیونکہ خشکی ہے, خشکی کا موسم ہے, ڈرائنس ہے, تو آپ اپنی اسکن کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, پانی زیادہ پئیں, اینڈ کیپ یور اسکن موئسچرائز. کوئی بھی موئسچرائزر یا کریم جو ہے جو آپ کی اسکن کو سوٹ کرتی ہے, جو موئسچرائز کرتی ہے, آپ وہ اپلائی کریں. اور صابن کا استعمال کم سے کم کریں, کیونکہ صابن جو ہے جب ہم یوز کرتے ہیں, اور سردیوں میں ویسے ہی آپ گرم پانی یوز کرتے ہیں, تو گرم پانی بھی ایک ڈرائنس کاز کرتا ہے. لوگ گرم پانی یوز کرتے ہیں, وہ اسکن کے لیے کیا خطرناک ہوتا ہے یا اس کے اثرات ایسا ہی ہے؟ اسکن کے لیے بھی وہ ڈرائنس کاز کرتا ہے, اور آپ کے بالوں کے لیے بھی. اکثر لوگوں کو سردیوں میں ہیئر فال بھی شکار ہو جاتے ہیں وہ اس کا, کیونکہ وہ گرم پانی سے نہاتے ہیں. تو آپ ٹھیک ہے نارمل تھوڑا اتنا زیادہ ابلتا ہوا پانی نہ یوز کریں, وہ بالوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اسکن کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. جتنا آپ گرم پانی سے نہائیں گے یا فیس واش کریں گے, آپ کی اسکن پہ اتنی ڈرائنس ہوتی جائے گی. تو اس کو اگر آپ نہیں اوائڈ کر سکتے گرم پانی, تو پھر آپ صابن کا استعمال کم کریں, شاور جیل یوز کر لیں, اور فیس پہ آپ کوئی فیس واش یوز کریں. اس کے ساتھ ساتھ پانی زیادہ پیتے رہیں, کیونکہ ہم سردیوں میں دیکھتے ہیں کہ پانی
ہم کم پیتے ہیں، اس کے حوالے سے کافی زیادہ ایشوز آتے ہیں، تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. اچھا، بالوں میں ہم کہتے ہیں ڈینڈرف آ گئی، خشکی آ گئی، اور نوجوان بھی گلا کرتے ہیں اور فیمیلز بھی گلا کرتی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ یہ سردی کا بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ سردی میں ڈینڈرف کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو تھرو آؤٹ دا ایئر ہوتا ہے. ڈینڈرف کا کوئی ایز سچ پرسنل جو ہے ایسا ٹوٹکا بتائیں کہ یہ مسئلہ حل ہو. کوئی پرماننٹ نہیں حل اس کا، لیکن آپ اینٹی ڈینڈرف شیمپوز یوز کریں اور سلفیٹ فری شیمپو یوز کریں، اس سے کافی زیادہ افیکٹ ہوگا. گرم پانی از دا میجر کاز آف ڈینڈرف. ہاں، آپ جتنا گرم پانی یوز کریں گے ڈینڈرف کا اتنا زیادہ آپ کو پرابلم ہوگا. تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں آئلنگ زیادہ سے زیادہ کریں. جب بھی آپ شاور لیتے ہیں تو آدھا گھنٹہ پہلے آپ آئلنگ کر لیں، اور اس کو جب آپ شیمپو کرتے ہیں تو پورا اس طرح آئل کو نہ نکالیں. جیسے آپ نارمل شیمپو کرتے ہیں ویسے ہی کریں اور اس کو رنس آؤٹ کر لیں. تھوڑا سا آئل آپ بالوں میں رہنے دیں، دیٹ ول بی افیکٹو، اور ڈینڈرف کم سے کم ہوتا جائے گا. اس سے کم ہوگا. اور اس حوالے سے یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم کوشش کریں، تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، اچھے دکھیں، بال ہمارے اچھے نظر آئیں، اور ہیئر سٹائل کو میں کیا سجیسٹ کریں گے؟ ہیئر سٹائل آج کون سے چل رہا ہے زیادہ؟ اوکیزن کے حساب سے چل رہا ہے. ویسے کچھ فیمیلز اوپن ہیئر لائک کرتی ہیں، کرل ہیئر لائک کرتی ہیں، اسٹریٹ، وہ بھی اوکیزن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بلو ڈرائی بہت چل رہا ہے آج کل. کاشیز کے ہیئر سٹائل بہت چل رہے ہیں. ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے. ٹرینڈ چینج ہوتا رہتا ہے. فیمیلز کی، ہر فیمیل کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا ہیئر سٹائل چاہیے، ایسا چاہیے. تو اس میں آپ لوگ بھی وقت کے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز کو بہتر سے ہاں، وہ جیسا کہتی ہیں پھر ہم انہیں ویسا بنا دیتے ہیں. اگر ہم پہ چھوڑ دیں تو ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان پہ کیا سوٹ. اکثر لوگ جو بھولے مائنڈ ہوتے ہیں وہ بچائے ہوتے ہیں یار جو آپ بنا دیں، جو آپ بنا دیں. ہاں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں سے ہاں بالکل. کچھ کلائنٹ بہت کانشیس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، تو ان کا ہم خیال رکھ لیتے ہیں. اور نہیں، زیادہ آپ کو اچھا کس کے ساتھ اچھا لگتا ہے؟ جو کہتے ہیں خود سے. ہاں، جو کلائنٹ ہم پہ چھوڑ دے، کیونکہ ایز اے بیوٹیشین ہمیں زیادہ پتا ہوتا ہے کون سا فیس ہے، اس پہ کیا سوٹ کرے گا. اتنا ایک نارمل پرسن جو بیوٹیشین ایکسپرٹ نہیں ہے اسے نہیں پتا ہوتا اس فیمیل کو. وہ کہہ تو دیتی ہیں کہ ہمیں یہ ہیئر سٹائل بنا دیں، لیکن اگر کسی کا فیس آلریڈی لمبا ہے اور وہ اٹھا ہوا ہیئر سٹائل بنوا رہی ہیں تو ان کا فیس اور لمبا لگے گا. اب یہ بات انہیں سمجھانے میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے. ایز اے بیوٹیشین ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو تھوڑا نیچے والا ہیئر سٹائل سوٹ کرے گا. تو یہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. لیکن اگر وہ سٹبن ہے کہ نہیں مجھے وہی ہیئر سٹائل چاہیے. ایگزامپل یاد ہے کہ جب آپ اس نے ضد کی ہو، پھر جب میک اپ کے بعد وہ بالکل عجیب سی لگ رہی ہے، ہاں پھر وہ چینج کروا لیتی ہیں. پھر وہ کہتی ہیں کہ نہیں اب تو یہ واقعی اچھا نہیں لگ رہا، اب آپ دوبارہ چینج کر دیں. بڑے پیار سے کہتی ہوں یار نہیں وہ ہاں وہی بنا کے دیں. تو پھر جب انہیں اچھا نہیں لگتا پھر ہمیں ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر انہیں چینج کر کے دیتے ہیں. یہ سارا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے جانا کہ کس طرح سے موسم میں اپنا خیال کر سکتے ہیں، اپنے بالوں کا، اپنے فیس کا، اپنی خوبصورتی کا، اپنے چہرے کا، اور اس حوالے سے میک اپ کے حوالے سے بھی ہم نے تفصیلی بتایا. ذرا جاتے ہیں تاجروں کے ایشوز کے حوالے سے. اور ایک اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو احتجاج کا بھی کہا جا رہا ہے تاجروں کی جانب سے، اور دوسری جانب مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. معاملہ کا کیا ہے، کہاں تک پہنچا ہے، حکومت کیا کہتی نظر آتی ہے، کیا کوئی جو ٹیکسز کے حوالے سے چیزیں بہتر ہوں گی، بات کریں گے شیخ جاوید اختر صاحب سے. شیخ صاحب، مذاکرات آپ لوگوں کے ہو رہے ہیں، دوسرا گروپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال کیا ہے؟ کیا جو مین مسئلہ آپ کا آ رہا تھا، جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے ٹیکس کے حوالے سے، ایف بی آر کے حوالے سے، ایف بی آر کہتے ہیں ہم ریفارمز لے کے آ رہے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تاجروں کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے. معاملہ پہنچا کہاں تک ہے؟ کیا حکومت اپنی چیزیں واپس لے گی؟ دیکھیں بلال بھائی، ابھی تک تو جو پوزیشن چل رہی ہے اس میں شوکت ترین ایک بہت اچھا کردار ادا کر. انہوں نے ہمیں بھی بٹھایا اور ایف بی آر کے تمام ممبر، حالانکہ ٹیکس انہوں نے لگانے ہیں، انہوں نے اپروول دینی ہے، وزیر خزانہ وہ سارا کچھ. بلال بھائی جو سچ ہے وہی کہنا چاہیے. ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم احتجاج یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. جب ایک چیز شوکت ترین سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یار میں ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور اس معاملات کو دیکھ کر اس کا اچھا حل نکالیں گے، تو پھر ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ احتجاج کی طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے، یا اپنے آپ کو شو کرا. یہ اصل میں احتجاج زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شو کرا. یہ سیاسی سٹینڈ ہوتے ہیں، سیاسی سٹینڈ اور کچھ بھی نہیں.
ان لوگوں کے پاس وہ جو احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے آپ نے کہ یہ جو پہلا دھرنا دیا ہے فیض آباد میں، اس دھرنے کی پوزیشن دیکھی آپ نے، یا اس سے پہلے بھی جو پوزیشن ہے؟ بالکل ہم نے اس سے پہلے بھی 2 سال پہلے جو معاملات ہوئے تھے، تو جو مطلب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو احتجاج ہوگا، احتجاج کے بعد بھی مذاکرات ہوں گے، تو اس سے پہلے جب گورنمنٹ ہمارے سے مذاکرات کر رہی ہے تو اس کو ہم کیوں خراب کریں اور ایسے موقع کو کیوں ضائع کریں جب مذاکرات ہمارے ناکام ہو جائیں؟ ایک اور بھی اعتراض آتا ہے حکومت کی پالیسی پہ. حکومت کی جو ہم نے پالیسی دیکھی کسانوں کے معاملے میں، تاجروں کے معاملوں میں، ڈاکٹرز کے معاملے میں، وہ اپنی پسند کی تنظیم کو اپنے ساتھ بٹھا دیتے ہیں، باقیوں کو کہتے ہیں آپ احتجاج کریں. تو یہ بھی گلا آتا ہے. یہ شروع سے رہا ہے کہ حکومت ایسی ٹیم کو چنتی ہے کہ آپ اپنے کام کو کرو، یہ تو چل ہی رہا ہے. پر میں گورنمنٹ کو سے گزارش کروں گا کہ یہ ملک احتجاجوں کی اب سخت برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو تمام معاملوں کا حل مذاکرات سے ہونا چاہیے. اور اگر گورنمنٹ جیسے بجٹ بناتی ہے، اگر اس میں بیٹھ کے تاجروں سے پہلے میٹنگ کر لی جائے تو بجٹ بنانے بھی ویسا. بلال بھائی، یہ ملک ہمارا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بڑوں نے بالکل سب نے لے کے چلنا ہے، اگر ترقی کے لیے کام کرنا ہے. ملک میں نہیں چلے گا، ملک خراب ہوگا تو پریشانیاں. بالکل بلال بھائی، یہ ملک ہمارے لیے جنت سے کم نہیں ہے. بے شک ہمارے پاس دنیا کی اللہ پاک نے ہر نعمت سے ہمیں نوازا ہوا، ہر نعمت سے. پھل آپ کے ملک میں، موسم آپ کے ملک میں، سبزیاں آپ کے ملک میں، اناج آپ کے ملک میں، دریا آپ کے ملک میں. کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. صرف اور صرف پریشانی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھی بیٹھے، ایک ویژن چاہیے، ایک ہمیں کام چاہیے تاکہ ہم جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ ہے، اور اس میں ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. بس چل رہا ہے سلسلہ، اللہ توکل چل رہا ہے. تو یہ ذمہ داری کا احساس آ جائے اور ڈپارٹمنٹس بہتر ہو جائیں. ہر بندہ جو چاہے وہ ہماری سیکٹر میں ہے، تاجر ہیں، اس کے علاوہ حکومتی لیول پہ ہے، اس کے علاوہ سرکاری ملازمین ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں، اگر ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ذرا جس طرح ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے، آج کل وہ چیزیں بھی مہنگی ہوئی، کاسمیٹک کا سامان بھی مہنگا ہوا ہوگا. کافی زیادہ متاثر ہے. کافی زیادہ. اب ہم تھوڑا زیادہ کلائنٹ کو چارج کرتے ہیں تو وہ ہمیں کمپلین کرتے ہیں کہ پہلے تو آپ اتنا لیتے تھے، اب آپ اتنا لیتے ہیں. تو مہنگائی ہی ریزن ہے. تو اس میں کسٹمر میں بھی کوئی فرق ہوا ہے؟ مارکیٹ تو خالی نظر آتی ہیں لیکن لگتا ہے شادی بیاہ میں خواتین، فیمیلز تو نہیں بیٹھتی، وہ تو آتی ہیں سلون، ان کا تو چل رہا ہے. جیسے بھی حالاتوں خواتین نے سلون آنا ہے، ایسا ہی ہے. اور مہنگائی واقعی ہماری پروڈکٹس میں ہو گئی ہے. چارجز بھی اگر ہم زیادہ لینا چاہیں تو فیمیلز اعتراض. جو اچھی پروڈکٹس ہیں لازمی بات ہے ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا. تو بعض ہم دیکھتے ہیں جگہوں پر کہ وہ معیاری پروڈکٹس یوز نہیں کرتے، جس کا امپیکٹ ہوتا ہے وہ جو بیٹھی ہوتی ہے خاتون یا اس کے فیس پہ آتا ہے، وہ چند دنوں بعد ظاہر ہوتا ہے یا فوری ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں کتنا خیال کرنا چاہیے؟ بہت بڑے بڑے سیلونز بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہ پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ بیک آف دا وال جو ہے وہ کچھ اور پروڈکٹ لے کر آتے ہیں اور آپ پہ کچھ اور یوز کرتے ہیں. 2 نمبری جیسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ہماری فیلڈ میں بھی ہوتی ہے کیونکہ کاسٹ بچانے کے لیے. کیسے اس بات کو اس سے تو معلوم نہیں ہے، وہ تو بیچارہ پتہ چل جاتا ہے. کسٹمر بے وقوف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کسٹمر کو آپ اتنا بے وقوف نہیں بنا سکتے. 1-2 بار ہو سکتا ہے، لیکن کسٹمر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ میں جا رہا ہوں، اتنا اس کو پیسہ دے رہا ہوں، لیکن وہ ریزلٹ مجھے نہیں مل رہا، تو وہ خود ہی سوئچ کرتا ہے. غیر معیاری پروڈکٹ فیس پہ یوز ہوگی تو کیا امپیکٹ ہوگا؟ آپ کی اسکن آپ کی خراب ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ڈیمیج ہو سکتا ہے. وہ تو بالکل اینڈ ٹائم ہے. بالکل ہم پہلے انیشل سٹیجز میں کیا فیل ہوگا؟ کسٹمر کو اتنا انہیں بیسیکلی خواتین کو گلو چاہیے ہوتا ہے اسکن پہ، برائٹ ہو جائے، نیٹ ہو جائے. وہ کسی نارمل پروڈکٹ سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. وہ ریزلٹ فیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بار بار فریکوینٹلی آنا شروع کر دیتی ہیں کہ وہ اب اتنا لاسٹنگ نہیں رہا، ہمیں دوبارہ کروانا ہے. تو پھر وہ سوئچ کرتی ہیں یا تو پروڈکٹ سے یا تو سیلون سے. ایسا ہی ہے. اور یہ آپ ڈیلی ایگزامپل دیکھتی ہیں؟ ہاں، مطلب جو سیلون یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا کسٹمر پھر ریٹین نہیں ہوتا، وہ پھر سوئچ کر جاتے ہیں. ان کے نیو کسٹمر آئیں گے، ایک دفعہ سیٹسفائی ہو جائیں گے، دوسری دفعہ ہو جائیں گے، تیسری دفعہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ وہ چیز نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یا جس کے لیے میں پے کر رہا ہوں.
تو کسٹمر کو اتنا بیوقوف بنانا آسان کسٹمر کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہوتا. لازمی بات ہے جو اس حوالے سے خرچ کر رہا ہے اسے احساس ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی ہے کہ ملاوٹ کافی زیادہ ہے ہمارے معاشرے میں, چاہے ہمارے رویے ہوں, چاہے ہم جو کام کرتے ہیں دکھتا ہو کچھ ہے ہوتا کچھ ہے, تو یہ چل رہا ہے. چاہے ہماری حکومتی لیول ہو, ہر جگہ یہ ایشوز آتے ہیں. تو جو ملاوٹ والا فیکٹر ہے وہ اگر کم ہو جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اعتماد بڑھ سکتا ہے. اچھا, لاسٹ میں ہم جاننا چاہیں گے جو ہم ایک تو ہم نے آنکھوں کے حوالے سے بات کریں, خواتین زیادہ اس حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ آنکھوں کی خوبصورتی بھی اتنی زیادہ شہری میں لکھی گئی ہے, تو آنکھوں کے حوالے سے کتنی کانشیس ہوتے ہیں؟ آنکھوں کے حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہے. آج کل لینس بھی استعمال کرتے ہیں, لینس تو کرتے ہی ہیں, لیکن لیشز ایکسٹینشنز جو ہے وہ آج کل ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ وہ لیشز کو ایکسٹینشنز لگا دیتے ہیں. اور کافی خواتین جو ہیں وہ یہ کروا رہی ہیں کہ لیشز بڑی بڑی ہوں تو آنکھیں خوبصورت نظر آئیں, جو کہ فیکٹ ہے کہ آنکھیں پیاری لگتی ہیں. تو لیشز ایکسٹینشن کا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے, اور آئی میک اپ سے ویسے ہی آنکھیں خوبصورت لگتی ہیں. تو مین فوکس خواتین کا آئی میک اپ پہ ہی ہوتا ہے کہ آنکھیں خوبصورت نظر آئیں, خوبصورت نظر آئیں. یقین اس میں چیزیں خوبصورتی کے لیے بننا سنورنا چاہیے, اچھا لگنا چاہیے, اس پہ یقین. ہم نے آپ نے سنا بھی صحیح کس طرح سے کام ہو رہا ہے. لاسٹ میں سجیسٹ کیا کریں گے, کیا کرنا چاہیے خواتین کو گھر میں بیٹھ کے؟ ایک تو آپ کے پاس آتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ جو نہیں آ سکتے, جو گھر میں بیٹھ کے تیار ہونا چاہتے ہیں, خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں, وہ کیا یوز کریں؟ کوئی ٹپس دے دیں. ٹپس, کیونکہ سردیاں ہیں اور ڈرائی موسم ہے, تو یہی ہے کہ آپ اپنی اسکن کا خیال رکھیں. میں ہمیشہ اسکن پہ بات کرتی ہوں. تو ہیئر پہ اگر بات کروں تو ہیئر آئلنگ کی طرف زیادہ, جو آپ کو آئل سوٹ کرتا ہے وہ یوز کریں. اور اسکن میں آپ ہائیڈریٹ رکھیں, پانی یوز کریں, صابن کا کم سے کم استعمال کریں. کوئی جو فیس واش آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ یوز کر لیں. اور جو آئلی اسکن والے ان کو بھی تو پتہ نہیں, بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ آئلی اسکن ہے, ڈرائی اسکن ہو گئی ہے, انہیں نہیں پتا کس اس میں جا رہی ہے. وہ تو جب لازمی بات ہے کسی ایکسپرٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہونے جا رہا ہے آپ کے پاس. ہاں, کچھ لوگوں کی کمبینیشن اسکن ہوتی ہے, کچھ پارٹ آئلی ہوتا ہے, کچھ ڈرائی ہوتا ہے. تو وہ ڈرائی پارٹس پہ جو ہے کوئی موئسچرائزر لگا لیا کریں جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, فیس واش یوز کر لیا کریں, گلیسرین کا استعمال کر لیا کریں, وہ آپ کی اسکن کو بالکل ڈرائی نہیں کرتا. یہ چیزیں آپ استعمال کریں تو آپ کی اسکن ڈرائی نہیں ہوگی. شیخ جاوید اختر صاحب, جس طرح ہم نے بات کی, جس طرح زوئی بتا رہی تھی کہ کاسمیٹک کی پروڈکٹس بھی مہنگی ہو گئی ہیں, کپڑے بھی مہنگے ہو گئے, باقی چیزیں بھی, تو یہ جو سارا سلسلہ ہے, اور دوسرے ہمیں ٹیکسز کے ایشوز بھی چل رہے ہیں, حکومت کو سجیسٹ کیا کریں گے؟ ایک تو آپ مذاکرات کی بات کریں کہ مذاکرات کے ذریعے رستہ اپنایا جائے. جو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے, نظر کیا آ رہا ہے, ہونے کیا جا رہا ہے, سجیسٹ کیا کریں گے؟ بلال بھائی, میں تو آپ کو بار بار ایک بات بتائی, کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھیے میں کہا بلینک کے دو معاملات چل رہے ہیں, دو نمبری ہو رہی ہے, تو کسی چیز پہ کنٹرول نہیں. گھی دو نمبر بن رہے ہیں, اور ایسے غلیظ گھی بن رہے ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. جب تک سزائیں نہیں ہوں گی, شریعام سزائیں نہیں ہوں گی, یہ سیدھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو تاجر کمیونٹی روڈوں پہ آ جاتی ہے, جب کوئی نہیں ایسا نہیں, آپ کے خلاف نہیں ایسا بالکل نہیں. تاجروں پر یہ بلیم ہے, کہیں بھی غلط کام ہو رہا ہے, ہم نے کبھی بھی غلط کام کو, اب یہ کتنی کھاد پکڑی جا رہی ہے, کتنی چینی پکڑی گئی ہے. میں نے اے صاحب کو ایک بات کی کہ جی یہ معاملہ آپ نے دکان سیل کی ہے, انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیل دی کہ شیخ صاحب یہ بندہ یہ غلط کام کر رہا ہے, اور ہم نے اس کو باقاعدہ چیک کیا ہے, ڈی سی صاحب نے بھی چیک کیا, اور یہ معاملہ غلط ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے کہا جی آپ نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا, ہم غلط کام کے پیچھے نہیں آئیں گے, پر جو آپ دکاندار کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس کے پیچھے تو ہم ضرور آئیں گے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹاک والا ہے جس نے ہزاروں بوریاں ذخیرہ کی ہوئی ہیں اس پہ ہاتھ ڈالنا حکومت گھبراتی ہے, جو عام جس نے 2 بوری رکھی ہوئی ہے اس پہ آگے 10 روپے اضافے پہ جرمانہ ہو گیا. بلال بھائی, میری پچھلے ہفتے ڈی سی صاحب سے ایک میٹنگ تھی, ڈی سی صاحب نے بڑے محنتی آدمی, تو بات خواجہ عمیر بھی ایک محنتی آدمی ہے پر غلط کام بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک بلال بھائی آپ اوپر سے نہیں آئیں گے, آپ, میں نے پھر وہی کہا کہ ایک پرچون والے کو تو آپ پکڑ رہے ہیں, جو مل آنر ہے جہاں سے یہ چیز بن رہی ہے اس پر آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے. اب ڈالڈا ہے, کتنی بڑی کمپنی ہے, ان سے کیوں نہیں بات کرتے کہ آپ گھی کے تیل کے ریٹ کے کم کریں.
آپ ایک پرچون والے کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس 2 پیٹی پڑی ہیں، آپ اس کو 10,000 جرمانہ کر دیتے ہیں۔ ہمارا صرف حکومت سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے۔ میں پیس کنٹرول ممبر کے حیثیت سے گوشت کے بارے میں بات ہوئی، میں نے اس دن کہا گوشت کے حوالے سے تو ہنسی آتی ہے، جو ہماری مارکیٹ کمیٹی کا ریٹ ہے اور مارکیٹ کا ریٹ ہے، اور مزے کی بات کہ سیکٹری کو پتہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے گوشت کا ریٹ اس کی پرچی پہ لکھا ہوا کتنا ہے۔ اس دن میں نے خود پوچھا کہ سیکٹری صاحب بتائیے کہ چھوٹا گوشت کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں۔ تو جب اس نے کہا 850 روپے کلو، میں نے کہا مہربانی کر لیں کتنی مارکیٹ میں ملے گا آپ کو؟ پھر ہم گئے سارے کساب کے پاس، وہ کہتے ہیں بھائی 850 روپے کہاں سے، 1300 لائف چلا ہے۔ میں آپ کو اس کا سارا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ اتنی زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، اتنی زیادہ زیادتی، آپ یقین کریں کہ میں نے کہا میں کہ جی ایک کسائی لے لیں آپ، یہ میری ڈیوٹی تو نہیں ہے، ایک کسائی لے لیں، ایک میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، ایک مجسٹریٹ لے لیں، ایک جانور لیتے ہیں مارکیٹ سے لیں گے نا، وہ ذبح کرتے ہیں، اس کو پورا تول کے اس کے سارے اخراجات نکال لیتے ہیں، اس کے بعد ریٹ نکال لیں، تو وہ 850 نکلے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیں جب آپ کسائی کس بیس پہ بنتا ہے ریٹ؟ بھائی جان کوئی ان کے پاس نہیں ہے طریقہ کار، وہ پیسے بھی ضائع کرتے ہیں میرے خیال میں۔ پرائز کنٹرول کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھ کے میرا یہی جھگڑا ہے۔ 180 روپے کلو کی دال آ رہی ہے منڈی سے، ٹھیک ہے، اور 183 روپے ریٹ نکال رہی ہے یہ ہماری، وہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ ریٹیل 183 میں بیچی جب اس کے ٹرانسپورٹ کے بھی اخراجات ہوں گے اور سارا کچھ ہوں گے؟ شیخ جوید اختر صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں، زویا خان آپ کا شکریہ، تفصیلی بات ہوئی۔ ناظرین اس حوالے سے چیزوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، حکومت بار بار کہتی ہے، بلیم کرتی ہے، نظر آتی ہے ایک بلیم گیم نظر آتی ہے، فلاں مافیا فلاں مافیا، لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ یار مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے، جو چیز کا ریٹ زیادہ ہے اس کی ریزن کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی بات کی جانی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ کی اصل صورتحال ہے اس کو فوکس کر کے ریٹ تعین کیے جائیں تو کچھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید موضوعات پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو عدم برداشت کے واقعات ہوتے ہیں اس کے ساتھ عدم برداشت تو ایک فیکٹر ہے، لیکن ہم اس کے سب سے زیادہ جو سنگین واقعات دیکھتے ہیں، کرائم کے حوالے سے واقعات دیکھتے ہیں جن کو دیکھ کر ہر شخص گھبرا سا جاتا ہے، ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہراسمنٹ کے حوالے سے ہمارے روز واقعات سنتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی اس حوالے سے گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں دفاتر ہیں وہاں ہراسمنٹ سیل موجود نہیں ہیں، اگر موجود ہیں تو وہ غیر فعال ہیں، اور اگر ہیں بھی صحیح تو وہاں پر جو مرد حضرات کو بنایا گیا ہے تو وہ اس کی انکوائری مکمل نہیں ہوتی، سزائیں نہیں دی جاتی، ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی اس حوالے سے لوگوں کو، خواتین کو اس حوالے سے پروٹیکشن کم ملتی ہے، تو اس پر کس طرح سے کام ہونا چاہیے اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے بین چل رہا تھا ٹک ٹاک پہ، اور ایک ٹک ٹاکر کے لیے اچھی خبر آئی کہ ٹک ٹاک پر جو بین ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، اب دوبارہ سے اس حوالے سے جو نوجوان ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، جو ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، جن کے فالوورز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یا فری ٹائم ہوتا ہے تو ہم ٹک ٹاک دیکھتے رہتے ہیں، اور اس میں مختلف میوزک کے حوالے سے فنی چیزیں اور سارا چیزیں دیکھ کے اپنا جو مائنڈ ہے وہ فریش کر لیتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہم آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پہلے مہمان موجود ہیں، کرائم کیسز کے ایکسپرٹ ہیں، ایڈوکیٹ ماہین خان غلزئی۔ ماہین آپ کو خوش آمدید، تھینک یو سو مچ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر بہترین، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو۔ ویلکم۔ ہم آپ سے اس حوالے سے بات کریں گے کیسز کے حوالے سے کہ کیا شرح آ رہی ہے، سوچ مچا میں کیا شرح ہے، اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، ریزن کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ٹک ٹاک کریں امن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سریکی گانوں پہ یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں اور کافی زیادہ ان کی ٹک ٹاک پسند کی جاتی ہے۔ امن سے ہم بات کریں گے۔ امن آپ کو خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، آپ بتائیں۔ اللہ کا شکر، مبارک ہو آپ کو۔ خیر ٹک ٹاک بحال ہو گئی، جب خبر ملی ٹک ٹاک بحال ہو گئی تو اس وقت کیا ایکسپریشن تھے؟ ایکسپریشن بہت اچھے تھے، بڑی خوشی ہوئی ہمیں کہ امید نہیں تھی کہ بحال ہوگی، لیکن اچانک سے جب خبر آئی ہے نا کہ بحال کر دیا گیا، پھر اس وقت بہت زیادہ۔ آپ کے 1 ملین فالوور ہیں؟ ہاں جی۔ اتنے فالوور ہونے کے بعد جب آپ کا ٹک ٹاک بین ہو گیا تو اس وقت تو آپ بالکل یار ٹک ٹاک تھا، لوگ جانتے تھے، خود بھی آپ سامنے آتے تھے، تو اس وقت مایوسی ہوئی ہوگی؟ ہاں جی بالکل، مایوس ہوئے، ہم نے کہا بند کرنا چاہیے تھا تاکہ ہمیں پلیٹ فارم ملتا رہے، ہم ویڈیو بنا کے لگاتے رہیں،
अपनी एक्टिविटी जो भी करते हैं हम वीडियो लगाते रहे, हमें व्यूज मिलते रहे, व्यूज मिलते हम हैं, फॉलोवर ऐसे कमाते रहे। हाँ, इस पे हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि हमें किस तरह का कंटेंट देना चाहिए सोसाइटी में और किस तरह की हमें वीडियोस बनानी चाहिए, इस पे कितना काम होना चाहिए, क्योंकि हम बदकिस्मती से जो हम देखते हैं कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाई जाती हैं जो कि हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात पूरे माशरे के लिए वो इश्यूज बनते हैं। इन वीडियो से क्या क्राइम भी हो सकते हैं। हम देखा कि कुछ ऐसी बदकिस्मती से कि उस दिन हमने वीडियो देखी कि बंदे को मारा जा रहा था, उसकी टिकटॉक बना दी गई। तो इस तरह के वाकयात भी होते हैं, इनको किस तरह से उनकी हौसला शिकनी की जा सकती है, उसके लिए क्या कवानीन मौजूद हैं, इस पर बात करेंगे। हम पहले जरा आते हैं एडवोकेट माहिन खान दिलसई के पास। माहिन, जिस तरह रेप केसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, आए रोज ये वाकयात हमें देखने पड़ते हैं। बेसिक रीजन पे अगर हम आए, बेसिक बैकग्राउंड क्या होता है? रेप तो मेरे ख्याल में एक आखिरी स्टेज होती है, ये स्टार्ट कहां से होती है? एक बंदे का माइंड बन रहा होता है, आप क्रिमिनल केसेस देखते हैं, आपको क्या लगता है कहां पे काम होने की जरूरत है? ये स्टार्ट होता है आपके एजुकेशन से। हम देखते हैं कि हमारा जो मुआशरा है इसमें पॉवर्टी भी है, इलिटरेसी एक मेजर फैक्टर है जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरी बात है कि वालिदैन का किरदार, स्पेशली हम देखते हैं कि जो रेप होते हैं, ज़ाहिर है मर्द हजरात ख़वातीन के ऊपर अपने आप को इम्पोज करते हैं, उनकी बॉडीली राइट्स को एक्रूव करते हुए, ब्रीच करते हुए उनके साथ रेप कमिट करते हैं। तो ये स्टार्ट होता है बेसिकली हरासमेंट से। ये हरासमेंट के लॉज जो हमारे पास हैं वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, हरासमेंट पे क्या खवातीन बिल तो इतने पास किए गए हैं, हर रोज बात की जाती है, खवातीन प्रोटेक्शन बिल की बात की जाती है, हरासमेंट के हवाले से, रेप के हवाले से, लेकिन वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। सर, इसकी वजह बेसिकली ये है कि हमारी पॉलिटिकल विल नहीं है। जब तक एक कंट्री के अंदर एक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, पॉलिटिशियंस नहीं आएंगे फ्रंट पे, हमारा जो तो सियासी दल से महफूज नहीं है। एग्जैक्टली हमारा सर जो बेसिक मसला है वो है किनशिप का और पैट्रोनेज का, कि हम एक दूसरे को बैक करते हैं। जाहिर है कि आज कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके पीछे 100 बंदा होता है जो उसको बैक करने वाला होता है, सपोर्ट करने वाला होता है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक इंडियन क्राइम डॉक्यूमेंट्री थी, उसके अंदर एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे का मर्डर कर दिया था सिर्फ इस बात पे कि वो एग्जाम्स को डिले करना चाह रहा था, और उस पे उसके जो माँ बाप हैं उसको काफी सपोर्ट कर रहे थे कि हमारे बेटे ने ये काम नहीं किया। तो हमारी जो बेसिक मेंटालिटी है कि हम एक दूसरे को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये क्रिमिनल केसेस में भी हम साथ खड़े हो जाते हैं, और माशरा, खानदान, बिरादरी साथ खड़ी हो जाती है, ये पूरे उसके लिए एक नासूर है। बिल्कुल एक नासूर है। हमें एक पॉलिटिकल विल चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ये गलत इन्फ्लुएंस है हमारी इदारों को। बात आपकी काट रहा हूँ, सुलह करना एक अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन जैसे केस होता है दूसरे दिन सुलह करने की लोग कोशिश शुरू कर देते हैं। सर, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक औरत जब उसके साथ रेप कमिट होता है तो वो आप उसके मेंटल ट्रॉमा को हम नहीं समझ सकते। वो एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही होती है, उसकी जो बॉडी होती है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती, और एक स्टिग्मा है इस माशरे में। जो डाइवोर्स्ड औरत है वो एक स्टिग्मा लेके फिर रही होती है, जो एक रेप औरत है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा स्टिग्मा। कैसे सर्वाइव करेगी वो, तो लाइफ कैसे गुजारेगी? तो वो बेहतर यही समझते हैं खानदान वाले कि इससे बजाय कि हम मीडिया पे आए, हमें लोग देखें या हम कोर्ट का रास्ता अपनाएं। एग्जैक्टली तो वो ये चीज को बेटर कंसीडर करते हैं कि माफी तलाफी करके हम वहीं पे ही मामले को एंड कर दें। लेकिन मैंने जो केस किया है, जाहिर है मैं उस लड़की का नाम नहीं इस पे लूंगा, तो उसके अंदर जो बंदा था वो गरीब दिहाड़ीदार मजदूर था। 2018 में उसकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ, और पहले दो बंदों ने उसके साथ गैंग रेप किया, फिर उन्होंने ट्रांसफर उसको किया, फिर मजीद दो लोगों ने किया, और एंड में आके एक और बंदे ने उसका रेप किया था, वो अभी तक पकड़ा नहीं जा सका, एब्सकॉन्डर है। अब उस बंदे को सर पैसों की भी ऑफर हुई, उस पर ड्यूरेस भी किया गया, स्ट्रेस भी था, सोसाइटी का प्रेशर था, उसने काम करना छोड़ दिया। इन सारे ट्रॉमा से गुजरने के बावजूद उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। 4 साल वो केस ने कहा कि सजा के लिए मैं जाऊंगा अदालत में। बिल्कुल गरीब बंदा था, मैंने प्रो बोनो केस किया। जाहिर है कि वकला भी हैं तो पैसों के बगैर तो लोग कहते हैं जी काम नहीं होता। अवाम को ये चीज जानने की भी जरूरत है कि अदालतों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स काम कर रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, वो हुकूमत की तरफ से आपको रिप्रेजेंट करते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। खैर मैंने प्रो बोनो काम किया था और मैं उनके साथ रहा हूँ, और उस बंदे की हिम्मत को सलाम है कि उसने सब कुछ फेस किया। एग्जैक्टली उसने सोसाइटी के प्रेशर को फेस किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही गॉट द पर्सन्स कन्विक्टेड। तो एक बहुत बड़ी विन है और हमें सीखना चाहिए। सजाओं के हवाले से हम कहते हैं कि सजाएं क्या सजा दी गई? मैंने सर
ملتان کا فگر لیا ہے پچھلے 4 منتھس کا، تو اس کے اندر 110 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں FIR ریپ کے. 110 کیسز جی پچھلے 4 منتھ پچھلے 4 منتھس کے ٹائم پیریڈ 4 منتھ میں ملتان میں 110 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ریپ کے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس طرف جا رہا ہے. 4 ماہ کا اگر ہم بات کریں تو تقریباً 120 بنتا ہے روزانہ کے حساب سے ریپ ہو رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم بہت اچھی کنڈیشن میں جا رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے. یہ تو وہ کیسز ہیں جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور کئی ایسے کیسز ہیں جو کہ رپورٹ نہیں ہوتی. ہراسمنٹ کے کیسز تو ان کی ہم بات ہی نہیں کر سکتے. یہ ریپ کی بات ہو رہی ہے کہ 120 کیسز 110 کیسز 4 منتھ میں رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس کو پھر سزاؤں کے حوالے سے بات سزا پہ اگر ہم آ جائیں تو اس کے اندر 4 جو کیسز ہیں وہ کنوکٹ ہوئے ہیں. 4 یا 5 کیسز میں میرٹ پہ ان کی ایکویٹل ہوئی ہے بندوں کی. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 47 جو کیسز تھے 47% کیسز نا ان کے اندر ریزائلنگ وٹنسز تھے. انہوں نے obviously آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لی ہوگی اور کورٹ میں آ کے بیان چینج کر لیے. تو خواتین اور جو فیملی ہے ظاہر ہے وہ پریشرائز کرتی ہے. 47% کیسز رپورٹ ہوئے لیکن اس کے بعد ان کو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. 50% کورٹ میں چلے گئے. 40 جو کیسز ہیں وہ ریزائلنگ وٹنسز کے تھے. 4 کنوکٹڈ ہو گئے اور 6 کے قریب میرٹ پہ ایکویٹل ہوا ہے. یہ ابھی تک جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا وہ یہ تھا. یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں کس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے. اس کو مزید بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ہم 40 اور 50 جس طرح فگر بتایا ماہر نے، تو ان چیزوں پھر کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انصاف مل سکتا ہے. انصاف مل بھی رہا ہے، کام ہو بھی رہا ہے، لیکن اس کو مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے. حکومت ریپ کیسز ابھی بھی ریپ کیسز کے حوالے سے بل پاس کیا گیا ریسنٹلی، تو کیا افیکٹ ہوگا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہم ذرا جاتے ہیں امن خان کے پاس ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی کہ ٹک ٹاک کیسے ہی آج کل کس طرح سے ورکنگ ہو رہی ہے. امن، جس طرح ٹک ٹاک آپ ایکسائٹیڈ بھی نظر آ رہے ہیں، تو رسپانس کیسا آ رہا ہے پبلک کا بحال ہونے کے بعد؟ جب ٹک ٹاک بحال ہوئی ہے تو اس کے بعد عوام میں نا ایک جذبہ اٹھ پڑا ہے کہ خوش ہوئے ہیں لوگ کافی زیادہ، جو اس کو لائک کرتے تھے، جو اس کو پسند کرتے تھے. چاہے ٹک ٹاک بند بھی تھی نا تو وہ پھر بھی سپر VPN لگا کے لوگ چلا رہے تھے، ویوز مل رہے تھے. لیکن اب تو بحال ہو گیا، جس طرح سے رسپانس اچھا آ رہا ہے. اس میں ایک چیز آپ کون سے سریکی گانوں پہ ٹک ٹاک بناتے ہیں؟ بالکل. تو خیال کیسے آیا؟ پہلی جو ویڈیو بنائی تھی تو کس گانے میں بنائی تھی؟ پہلے گانے ویڈیو بنائی تھی سونے دی چوڑی ہاتھ تھے جہاں پائی واجد بغدادی کا. ہاں جی. ٹھیک ہے. وہ میرے گھر آئے تھے دیرے پہ ایسے دعوت پہ، ٹھیک ہے، انہیں کے ساتھ ہی بنائی تھی. کیٹ واک ایک لگا تھی، اس کے پیچھے سانگ لگا کے اپلوڈ کر دی تھی. وہ پتہ نہیں تھا کہ اتنی چلے گی. وہ 3-4 ملین اس پہ ویوز آئے تھے، 3-4 لاکھ لوگوں نے اس کو لائک کیا تھا. پھر وہاں سے چلتے چلتے تقریباً 1000 ویڈیو میں نے بنائی ہے. 1000 ویڈیو؟ ہاں جی. تو یہ کب سے شروع کیا؟ مجھے 1 سال ہو رہا ہے. یہ روزانہ آپ 3 سے 4 ویڈیوز بنا رہے ہیں؟ ابھی اس سے بھی زیادہ، کیونکہ ٹک ٹاک اس میں کافی بار بین بھی رہ چکا ہے. تو اس میں پھر آپ گانوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں؟ پبلک کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آج جو آپ کی آڈینس ہے وہ کیا پسند کرتے ہیں. جو میرے فین فالوئنگ ہے نا وہ صرف یہی چاہتی ہے کہ یہ سریک کے سانگ پہ بنائے، جیسے واجد بغدادی کے سانگ پہ یہ اپنی ٹک ٹاک بنائے مقصد میں. تو اس پہ آپ جیسے بناتے ہیں تو رسپانس آنا شروع ہوتا ہے؟ بڑا اچھا ملتا ہے. ہر ویڈیو پہ لاکھوں میں جاتی ہے. تو اس میں آپ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں؟ ہاں، بس لپسنگ کر دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے. سانگ پیچھے لگا کے ایکٹ کر دیا آگے سے تو وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ چیزیں ہیں. ایک اور چیز جو ہم جاننا چاہیں گے، نوجوانوں کی کافی بڑی تعداد آ رہی ہے، فیمیلز بھی آ رہی ہیں اس میں. کیسا پلیٹ فارم ہے؟ پلیٹ فارم اچھا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو. ایک جو چیز ہم کہتے ہیں اچھا ہے لیکن اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے تو. لیکن ہم بدقسمتی سے ٹک ٹاک پہ ایسی چیزیں بھی دیکھتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، جس وجہ سے بین لگتا ہے. آئے روز جو بین لگتا ہے تو بیسک ریزن بیک گراؤنڈ میں یہ ہوتی ہیں. تو ان کو لوگ ڈی موٹیویٹ بھی نہیں کرتے. ان کے ویوز بھی ملین میں جا رہے ہوتے ہیں، ان کے ویوز بھی فالوور ان کے بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ایسی بے ڈھنگی سی ویڈیو بناتے ہیں عجیب سی جس کا کوئی تک نہیں ہوتا لیکن ان کے ویوز فالوور زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ان کا کیا حال ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. میں تو جب بھی اپنی کوئی ویڈیو لگاتا ہوں نا اس کو پہلے بہت اچھے طریقے سے دیکھتا ہوں. کوئی میری اس ویڈیو سے غلط میسج تو نہیں جائے گا، عوام میں اچھا میسج جائے گا. کوئی میرے اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ہوگی جس میں بھائی لوگ مجھے برا بلا نہ کہیں. مقصد اس کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتا ہوں. جب دیکھ لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے، بڑی پرفیکٹ ہے، پھر اس کو اپلوڈ کرتا ہوں. کچھ لوگ منتیں کر دیتے ہیں ویڈیو بنا کے، یار ہمارے اس کو فالو کر لو. وہ بھی تو ہے ٹک ٹاک. ہاں جی بالکل. آپ نے دیکھا، میں اس میں نظر گئی ایک ویڈیو میرے پاس ہے، اس میں
منتیں کر رہا تھا, کہہ رہا تھا یار مجھے فالو کر لیں, میں اتنی محنت سے بنائی ہے ویڈیو, اور اس میں کوئی اچھے ایکٹر بھی اچھے نکلتے ہیں, بھاگ کے آ رہے ہیں, بہت اچھے نکلتے ہیں. جی جی. تو یقیناً ہر چیز کے پازیٹیو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں, ان کو مین چیز ہے کہ ان کو ایک اچھے انداز میں لینا چاہیے. انٹرٹینمنٹ بنیادی چیز ہے, انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے, لیکن اس میں کسی کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے. کسی پر اس حوالے سے اس طرح کا نہ تاثر ہو جائے کہ ہم کسی کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں جو ہمارے معاشرے, ہماری سوسائٹی, ہمارے مذہب, اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بنیادی اخلاقیات ہیں ان کے خلاف نہ ہو. اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. ماہن, جس طرح ہم بات کر رہے تھے ریپ کیسز کے حوالے سے, ہراسمنٹ کے حوالے سے, ابھی ریسنٹلی بل بھی پاس ہوئے, بل پاس ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو تفتیش کا جو سسٹم ہے, جب وہ کیس رپورٹ ہوتا ہے, پہلے محرر صاحب یا جو تھانے میں بیٹھا ہوتا ہے, اب کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں جو بل پاس ہو رہے ہیں, کیا جو تھانے میں بیٹھا محرر اسے چیزوں کا علم ہوتا ہے, اسے حالات کا اندازہ ہوتا ہے, کیا وہ صحیح طریقے سے اس کی FIR درج کرتا ہے؟ یہ سر اسٹارٹ ہوتا ہے, ظاہر ہے ایک انسیڈنٹ ہوا کسی کے ساتھ, اس نے جا کے سب سے پہلے رپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ رپورٹ کرے گا تو پھر جو پولیس کا جو میکنزم ہے نا, وہ پھر ایکشن میں آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اب اس سے پہلے کہ کیس کورٹ میں پہنچے, پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. پاکستان کے اندر جو ہماری بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس ہماری کام کر رہی ہے اوور برڈنڈ ہے, اور بہت ساری جگہوں پہ پراپرلی ویل اکوپڈ اور کوالیفائڈ نہیں ہے. ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکشن الگ بنا دیجیے ان کے لیے. دیکھیں نا, جو آپ کا آرڈیننس تھا ہمارا, وہ بیسکلی ٹارگٹ کر رہا ہے, جو بل ہے یہ ٹرائل اینڈ انویسٹیگیشن کو ٹارگٹ کر رہا ہے. ان دونوں کو ریفارمز لے کے آنا چاہ رہا ہے. جو میں نے آرڈیننس پڑھا تھا, ظاہر ہے ابھی بل آئے گا تو ابھی کسی کو کاپی نہیں ملی, تو جو چیزیں اس کے اندر ہوں گی وہ بیسکلی ان چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے کہ ایک سیل بنائیں گے, وہ سیل کے اندر میڈیکل بھی ہوگا, ٹھیک ہے, فیمیل کانسٹیبل بھی وہاں پہ موجود ہوگی, اور بیسکلی میں یہ سوچتا ہوں, میری ایک سجیشن ہے کہ ہونا یہ چاہیے انویسٹیگیشن ایک لیڈی آفیسر کے پاس, تاکہ وہ آسانی سے وہ اس کے سامنے بتا بھی سکے. یہ سب سے مشکل ٹائم ہوتا ہے, سب سے مشکل ہوتا ہے کہ ایک جس کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہو, پھر وہ کسی میل کے سامنے بیٹھ کے وہ اپنا واقعہ بیان کرے, اور جس طرح ہمارا مینٹیلٹی ہے, نیگیٹو چیزیں ہیں, اور جس طرح ہر بندہ پازیٹیو نہیں ہوتا. ہمارے یہاں سرکاری جو اداروں میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کہ چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں, جن کے سامنے لوگ اپنی بات بتانا, بار بار جب اس سے ایک بات پوچھی جائے گی تو وہ زیادہ اذیتناک ہوتی ہے. تو اس میں یقیناً فیمیلز کا ہونا کافی لازمی ہے, جو اس حوالے سے کیس رپورٹ ہونے کے بعد اس کو لے کے چل سکیں. ہم نے سائبر کرائم کے حوالے سے دیکھا کہ وہ سیل بنا تو ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ اپلیکیشن آ رہی ہیں, اور ابھی بھی 80,000 کے لیے میرے خیال میں پینڈنگ بھی ہوں گی, اتنی زیادہ وہاں پہ ہیں. تو اگر یہ سیل الگ بنتا ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے اور ریپ کے حوالے سے, تو جو رپورٹ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوگا. یہ ایک ڈیڈ لاک ہے, اس کی جو بیسک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نا دو اداروں کو بہت برڈن کر دیا ہے. ہم نے پولیس کو اور جوڈیشری کو ہم نے برڈن کر دیا, اور ہمارا جو سب سے ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے پروسیکیوشن. اگر ہم UK کی کراؤن پروسیکیوشن دیکھیں, یا اگر ہم USA میں جائیں تو جو ان کا جو اسٹیٹ کا ڈسٹرکٹ اٹارنی ہوتا ہے, ان کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ کوئی بھی کیس اگر ان کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ایویڈنس سفیشینٹ نہیں ہے تو اس کو وہاں پہ ڈراپ کر دیتے ہیں. پلی بارگین ہوتی ہے. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جن کو کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ فلٹر کر کے کورٹس میں کیسز بھیجتے ہیں. جب کیسز فلٹر ہو کے اوتھینٹک کیسز جائیں گے تو اوبیسلی آپ کا جو ریشو ہے کنوکشن کا وہ بھی انکریز ہوگا. لیکن ہمارے یہاں تو بس آ رہے ہیں اپلیکیشن پٹ ہوئی, اس کے بعد کیس شروع ہو گیا, پھر تاریخ پہ تاریخ چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ. اب تاریخ کی جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو بل آ رہا ہے اس کے اندر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا کہ 2 پیشیوں سے زیادہ کنزیکٹو پیشی نہ ہو ایک کیس کے اندر, ورنہ عموماً ہوتا ہے. میرے کیس کے اندر بھی ایسے تھا, جو دوسری اپوزنگ پارٹی تھی وہ کافی پیشیاں لے رہے تھے, وہ کیس کو ڈیلے کر دیتے. ظاہر ہے جو ایک کنوکٹ ہونا ہے اگر کسی بندے نے, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے لنگر آن کریں تاکہ ان کو ٹائم مل جائے, اور اس ٹائم میں وہ پریشرائز بھی کرتے ہیں, ڈفرینٹ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. یہ سارا کچھ ہم دیکھتے چلتے ہیں. اس میں یقیناً جو ٹرائل ہے اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کورٹ میں, اس میں اگر اس طرح سلسلہ پیشی جو کہتے ہیں وکیل کبھی نہیں آیا, کبھی ہڑتال ہو گئی, یا پھر اگلے اس پہ, تو اس پہ چیزوں میں مزید پیش ہے. امن, جس طرح ہم بات کر رہے تھے ٹک ٹاک کے حوالے سے, ہم ذرا آپ سے جانیں گے کہ آپ کی سب سے زیادہ کون سی ویڈیو وائرل ہوئی اور کون سے کیسے کامنٹ آتے ہیں, اس پہ بات کریں گے. لیکن ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں معاشرتی رویوں کے حوالے سے اور ہم نے ریپ کیسز پہ ڈسکشن کی, اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ بھی بات کر رہے ہیں. امن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ذرا ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. امن, جس طرح آپ بتایا تھے ٹک ٹاک بحال ہوئی ہے تو کافی زیادہ خوش ہے نوجوان. رسپانس میں اب 1 ملین فالوورز ہیں اور اس میں زیادہ نوجوان ہی ہوں گے یقیناً. تو جو لوگ نئے آ رہے ہیں ٹک ٹاک میں تو کیسے ویڈیو بنائیں, کیسے, ہر کسی کی خواہش ہے کہ اسے فیم ملے, میری ویڈیو وائرل ہو, میرا اکاؤنٹ فار یو پہ چلے, ٹھیک ہے نا. تو کچھ لوگ جن کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, وہ اپنا ٹیلنٹ ویڈیو لگا لگا کے وہ فیمس ہو بھی جاتے ہیں. اور کچھ لوگ جن کے تعلقات ہوتے ہیں بڑے, انہوں نے بھائی ایک نامور ماڈل کے ساتھ ٹک ٹاک بنا لیا, ایکٹر کے ساتھ ٹک ٹاک بنا لی, ساتھ سلومو کر لیا, وہ لگا دیا, وہ بھی وائرل ہو جاتا ہے, اس کے بھی ویوز مل جاتے ہیں. لیکن فنی کنٹینٹ لوگ زیادہ کرتے ہیں, جن میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فنی کنٹینٹ صحیح بنا سکتے ہیں, یا بھائی جو جس قسم کی ان کی سوچ ہوتی ہے وہ بناتے ہیں, بڑا اچھا ان کو. یقیناً اس میں ہم نے وہ ہم اسپیچز بھی دیکھتے ہیں, عمران خان صاحب کی اسپیچ پہ بنائی جاتی ہے, اور مراد سعید کی اسپیچ پہ کافی مزیدار سی ٹک ٹاک آئی تھی, اس میں وہ بار بار کہتے ہیں گھر سے منہ پہ ماروں گا, وہ مزیدار سی, وہ جس نے بھی بنائی تھی اچھا آتی تھا. تو کچھ چیزیں بہتر ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو معاشرتی رویوں کو, ہماری سیاسی جماعتوں کے اس کو لوگ اپنا گلا شکوہ بھی اس طریقے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں پازیٹیو ہیں, ان کو امپروو ہونے چاہیے, لیکن جو چیزیں نیگیٹو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. اچھا, اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نوجوان ہیں جو زیادہ گانوں والا فیکٹر زیادہ پروموٹ ہو رہا ہے یا پھر ایکٹنگ والا؟ ایکٹنگ, ہمیں دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہے, صرف آپ لپ سنگ کر کے نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل, آپ نے لپ سنگ کر کے بھی ویڈیو بنانی ہے, آپ نے سانگ بھی کرنے ہیں, آپ نے مقصد میں اگر اس کنٹینٹ گانوں والوں کو رکھنا ہے یا ایکٹنگ والوں, تو یہ سارے کرنے پڑتے ہیں آپ کو. جو لوگ گلا کرتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ملا تو وہ اس پلیٹ فارم سے سامنے آ سکتے ہیں, اپنے ٹیلنٹ ظاہر کر سکتے ہیں. بالکل, اپنا اگر ان میں کوئی ٹیلنٹ ہے ان کو موقع اپنا لگائیں, کیونکہ سوشل میڈیا اتنا عام ہے, جہاں پر بھی ویڈیو لگا دو اس میں دم ہو کوئی چیز ہو تو وہ وائرل ہو جاتی ہے, چاہے ٹک ٹاک کو, فیس بک کو, جو مرضی پلیٹ فارم, یوٹیوب کو. تو اگر جس میں ٹیلنٹ ہے تو وہ اپنا موبائل سے خود ہی ماسٹر ہے پڑا, وہ خود ہی لگائے اپنی ویڈیو بنا کے, اگر اس میں ٹیلنٹ ہوا تو اس کو عوام نے اٹھا لینا. یقیناً اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جس میں ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ اپنا ٹیلنٹ اگر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ پلیٹ فارم یوز کر سکتا ہے, سوشل میڈیا کا اور مختلف سائٹس کا. ماہن, ہم بات کر رہے تھے کیسز, سوشل میڈیا کتنا بڑا سبب ہے آج کل کے واقعات میں. ہم دیکھتے ہیں جس طرح امن بھی بات کر رہے کہ ٹیلنٹ ہے تو اپنی ویڈیو لگائی, آپ کی وائرل ہوئی, لوگوں نے کامنٹس آنا شروع ہوئے, اچھی چیز ہوئی تو خیر وہ بھی, لیکن اگر آپ نے نیگیٹو چیز لگائی وہ بھی وائرل ہو رہی ہے, لوگ اس پہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, اس جیسا بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کتنا بڑا سبب ہے؟ دیکھیں, سوشل میڈیا اوبیسلی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آج کل ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, اور آنے والے کچھ عرصوں کے اندر ٹیکنالوجی نے اور واسٹ ہونا ہے, اور زیادہ آگے جائے گی. تو آپ آج کل بچوں سے فونز کھینچ نہیں سکتے, بیسک نیسیسٹی آپ نے کووڈ میں بچوں کو تھما دیے اس کو, بالکل موبائل کے آپ نے آن لائن کلاسز لینی ہے. ایگزیکٹلی, وہ ایک گانا ہے بیبی شارک کا, تو ہر بچے نے اس کو سنا ہوا ہوتا ہے, ماں باپ سنا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو. تو بیسک ہمیں جو ضرورت ہے پیمرا کی, ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایکٹیولی رول پلے کرنا چاہیے, ان کو ایسے کنٹینٹ کو فلٹر کرنا چاہیے جو آپ کے دماغ کو نا اس کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں. ایج ایسی ہوتی ہے 16 to 20-21 ایئرس. تربیت کی بھی سوال ہے پیرنٹس کو, اور اسپیشلی میں سمجھتا ہوں اساتذہ کو. میں بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, لیکچرار ہوں پارٹ ٹائم. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے والدین اور جو اساتذہ ہیں میں گیپ ہے, جی بہت بڑا گیپ ہے. ان کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اور اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو ان کے پیرنٹس کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتانا چاہیے. آج کل بچے بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ابھی ان کی ایج کیا ہوتی ہے, وہ سوشل میڈیا اتنے دکھی پوسٹر لگاتے ہیں, ہو کیا گیا اس کو. تو یہ آج کل چل رہا ہے. جی 14-15 سال کی ایج میں بریک اپس ہو رہے ہیں. ہاں, تو کافی پریشانی والی بات ہے. تو اس پہ یقیناً کام ہونے کی ضرورت ہے, اور اس میں والدین کو رول ادا کرنا ہوگا. اگر والدین کا بچوں کے ساتھ فرینڈلی ماحول ہوگا, بچے شیئر کر سکیں گے باتیں, تو یہ چیزیں کم ہو جائیں گی. اگر گیپ ہوگا, بچے پھر کسی اور کے پاس جا کے بیٹھیں گے, وہاں ڈسکشن ہوگی, تو پھر ہم آئے روز جو سائبر کرائم کے حوالے سے واقعات دیکھتے ہیں, آئے روز جو ہم سوسائڈ کے واقعات دیکھتے ہیں, سٹریس کے دیکھتے ہیں, فرسٹریشن کے دیکھتے ہیں, تو ان میں اضافہ ہوگا. والدین کو اس حوالے سے رول ادا کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں. ایک اور چیز, ہم یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ آپ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہراسمنٹ کے واقعات وہاں بھی ہوتے ہیں, اور ابھی بھی ایک اکیڈمی کا
واقعہ ہوا اس میں پولیس نے گرفتار کیا جو نمبرز کے لیے بچوں کو بلیک میل کرنا اور ان کے ساتھ پھر ریپ جیسے واقعات کا ہو جانا، تو اس میں کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ہیراسمنٹ سیل اس طرح فعال کیوں نہیں ہے؟ ہمیں اپنی جو لڑکیاں ہیں ہمیں ان کو بیک کرنا چاہیے، ہمیں ان کو دلاسا دینا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، کوئی ہراسمنٹ اگر آپ فیس کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں ایز اے سوسائٹی لڑکیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. بدقسمتی سے ہم ریزن پہ آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس کا بھی قصور ہوگا. یہ وکٹم بلیمنگ جب تک ہمارے معاشرے کے اندر ہے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک عورت کا اگر فرض کریں ہم سوچ لیتے ہیں کہ اس کی ڈریسنگ اگر کوئی بہت اچھی نہیں تھی تو یہ کسی کا رائٹ یا کسی کو بہانہ نہیں ملتا کہ آپ اس کے ساتھ ریپ کمٹ کر دیں. لاہور میں واقعہ دیکھا مینار پاکستان والا کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی انسان کی وہ جو پرسنل اس میں آ کے وہ انٹرفیئر کریں. جی لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اپنا ہمارے کچھ جو ادارے ہیں انہوں نے جو کام کیا وہ ان کو اپلوز بھی کروں گا. لاہور کے اندر اسلام آباد کے اندر غالباً ایک ہراسمنٹ کیس ہوا تھا، کپل ہراسمنٹ کیس. تو پاکستان کے جو پرائم منسٹر نے نوٹس لیا، اس نے نوٹس لیا پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے اس کو سزا اس کے اندر دلوائی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ادارے ہمارے ایکٹیو ہیں. ہمیں اب ایک رول پلے کرنا ہے کہ ہم اپنی جو خواتین ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اور ہمیں اپنے سوشل تعلیمی اداروں کو کس طرح سے رول ادا کرنا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہراسمنٹ سیل کا ہونا کتنا لازمی ہے، چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے. ہر ادارے کے اندر ہونا ہم کہتے تو ہیں کہ خواتین کو آزاد ماحول میں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے، نہیں ملتا بدقسمتی سے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ایٹیچیوڈ اس طریقے کے ہیں کہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، اور ہم جب ہراسمنٹ کر کے کسی کو کوئی بات کہہ کے کوئی میسج کہہ کے کسی کو فلرٹ کر کے اف وی کین گیٹ اوے ود اٹ تو آبویسلی بندے کو نا ایک کریج آ جاتی ہے. لیکن میں ریپ بھی کمٹ کر دوں گا تو ایسا اسٹارٹ وہیں سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے، ہراسمنٹ سے شروع ہوتا ہے، ہراسمنٹ سے شروع ہوتا ہے. بار بار وہ کوشش کرتے ہوتے ہیں ان دی اینڈ ریپ کی طرف جاتا ہے معاملہ. دیکھیں نا جب آپ کو انیشلی اگر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہراسمنٹ وہ چیز ہے جہاں سے آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں. آپ ایک لڑکی کو بار بار ہراس کرتے ہیں، وہ تنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس 100 فیکٹرز کی وجہ سے وہ چپ رہ سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کنسنٹ کر رہی ہے. مرد کیا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کنسنٹ مل گئی ہے اینڈ دے گو اینڈ انفورس دم سیلوز آن دیٹ وومن. تو یہ بہت ہی غلط ایک رویہ ہے. اور یقیناً اس میں جو قانون سازی کے ساتھ ساتھ جو امپلیمنٹیشن ہے اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے کو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس معاملے میں کم از کم خواتین کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر وہ اس پہ بول رہی ہیں تو انہیں حوصلہ دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ نہیں اس میں یہ ریزن تھی، اس میں یہ ریزن تھی. جو اب جب ہم وجوہات نکال کر اس ریپسٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو یہ سب سے ایک ناسور ہوتا ہے ہمارے معاشرے پہ، اور ایک ایسا بدنما چہرہ ہوتا ہے کہ جس کی کہیں کسی کو بھی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے واقعات میں ہمیں سپورٹ بھی نظر آتی ہے اور لوگ سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں. اس میں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلح کے لیے پھر آ جاتے ہیں. پھر بعض کا تو خاتون بتا ہی نہیں سکتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ان دی اینڈ سوسائڈ تک واقعات جاتے ہیں. تو اس پہ یقیناً معاشرے کو، والدین کو خواتین کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. امن، جس طرح ہم ٹک ٹاک کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جی آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم بات کریں کہ سوشل میڈیا کے پازیٹیو بھی اثرات ہیں اور نیگیٹو بھی اثرات ہیں. آپ لوگوں کو ایک تفریح کا ذریعہ بھی فراہم کرتے ہیں. لوگ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں، وہ جب سونے دی چوری سنتے ہیں تو لازمی بات ہے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آتی ہے. تو اس میں آپ گانے کا انتخاب کیسے، دکھی گانے لگاتے ہیں، رومانٹک گانے، یا اس میں پیار کا اظہار، کون سے گانے کا انتخاب کرتے ہیں؟ کس طرح ہم جب ویڈیو بناتے ہیں نا تو اپنے موڈ پہ دیکھتے ہیں پہلے. تو وہ ساؤنڈ ہم پہلے سلیکٹ کر کے رکھتے ہیں. کوئی سیڈ سانگ ہوتے ہیں، سیڈ سانگ ہمارے فریکی کے بڑے آج کل وائرل ہو رہے ہیں پڑے، ان پہ بناتے ہیں. جو ہیپی ہوتے ہیں ان پہ بھی بنا دیتے ہیں. تو پھر جس طریقے کا سانگ ہوتا ہے سب کے لائنز ہوتی ہیں، پھر اسی ٹائپ سے ویڈیو میں دم ڈالتے ہیں، پھر اس کو لگاتے ہیں مقصد میں. تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ روڈ مارکیٹ میں جا رہے ہو، آپ کو ملے کہ یار امن آپ نے وہ ویڈیو بنائی تھی؟ میں جی بالکل، کافی بار ایسا میرے ساتھ ہوا. میں کل بھی ادھر ایونٹ پہ تھا ملتان، تو شاہین سٹون والوں نے مجھے بلایا ہوا تھا ایز اے چیف گیسٹ. وہاں تقریباً کافی لوگ میرے ساتھ آ کے انہوں نے تصویریں بنائی، سیلفیاں بنائی، ویڈیو بنائی. کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے. فیملی کیا کہتی ہے؟ گھر والے کہتے ہوں گے یار ہر وقت موبائل چلے، آپ کے تو فالوور زیادہ ہو، گھر والے اور جن کے ابھی نہیں ہوئے ان کو تو تانے ملتے رہتے ہیں کہ یار تم سارے دن ٹک ٹاک کیا بناتے رہتے ہیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. گھر والے
ये इतना अच्छा नहीं समझते टिकटॉक वगैरह को, वो इन चीजों से रोकते हैं कि ये आप न किया करो। आप कहते हैं नहीं, आप हम कहते हैं लोग बातें करते हैं गलत जा जा के मकसद में जा रहे, तो आप कहते हैं रकीबों ने जाके साजिश की। हाँ जी, तो वो फिर नहीं सुनते हम, तो हम फिर अपना काम चलाते रहते हैं। ये वालिदैन का भी कहना होना चाहिए। बड़े मजे की बात है कि लोग जाके बातें बताते हैं कि चीज गलत है, लेकिन हर चीज के पॉजिटिव भी असरात है, नेगेटिव असरात भी हैं। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं कि लोगों का बड़ा फैक्टर है, लोग जब बातें बताते हैं, कान भरते हैं तो मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, उस दिन घर में क्लास होती है। बिल्कुल, घर में क्लास होती है, बाबा लड़के आज हम रोड पे खड़े होकर लड़की के साथ तुमने टिकटॉक बना दी, कौन है वो, तो आपको ये चीजें रेव नहीं देती। मैं फिर कहते हैं ये ट्रेंड है। नहीं, वैसे खुद इत्मीदी भी तो काफी चाहिए होती है कि आप रोड पे भाग रहे हैं और सामने मोबाइल लगा हुआ है, आप एक्टिंग कर रहे हैं, बार बार सीन रिपीट हो रहा है, आने जाने वाले भी देख रहे हैं यार क्या हो गया लड़के को, तो खुद इत्मीदी ज्यादा चाहिए होती है जी। तो उसमें फील कैसा होता है उस वक्त आप लोगों से बेपरवाह होकर अपनी एक्टिंग कर रहे होते हैं? जब लोग पहले शुरू में होता था, मैं ना बड़ी शर्म आती थी, मेरे पैर कांपते थे। ठीक है, मैं वीडियो जब बनाता तो मेरे हाथ कांपते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना हो गया, मैं कहता हूँ 1000 बंदा मेरे सामने खड़ा हो, जैसे जो जिस तरीके की मैं अपना कंटेंट की वीडियो बनाता हूँ तो मैं बना सकता हूँ। मुझे कोई अर्निंग का क्या सोर्स है? अर्निंग फिलहाल तो नहीं आ रही टिकटॉक से, टिकटॉक देता नहीं है। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे लोग देते हैं जिनको अपने आप को प्रमोट करवाना, जिन्हें अपने इवेंट्स पे बुलाना होता है, अपने प्रोडक्ट प्रमोट करना होता है। टिकटॉक काफी ग्रुप बने होते हैं, वो सारे जाते हैं। कुछ लोग अपना अकाउंट प्रमोट हैं, कुछ टिकटॉकर ऐसे हैं जो मकसद में जिनकी वीडियो वायरल हो जाती है, फॉलोअर मिल जाते हैं, लेकिन वो वीडियो बनाने के पैसे लेते हैं लोगों से। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट काम क्योंकि मैंने इसको कभी कैरियर समझा भी, फ्यूचर समझा भी नहीं है टिकटॉक का। आज खुल लिया कल बंद हो जाए, आपको परवाह नहीं है? मुझे परवाह नहीं है, मकसद में हम अपने एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और पॉजिटिव एंजॉय होना चाहिए। और समझ जिस तरह आपने अमन ने बताया कि पहले मुश्किल था जब उन्होंने स्टार्ट की तो हाथ कांप रहे थे, तो बाद में स्टेप बाय स्टेप ये चीजें बेहतर होती गई, तो अपने टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए एक अच्छे अंदाज में। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बातें करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम ब्रेक से जाने से पहले टिकटॉक के हवाले से बात कर रहे थे और आपने जाना कि किस तरह से वीडियो बनाई जाती है और किस तरह से आगाज, उसके बाद फॉलोअर्स मिलते हैं, तो उसके बाद क्या रिस्पॉन्स होता है, इसमें हमने तफसीली बातें की। हम जरा आएंगे एडवोकेट माहिर खान गिरसई के पास, जरा माशरती रवैयों पर बात कर लेते हैं कि माशरती रवैये कितने ज्यादा असर अंदाज होते हैं हमारे यहाँ इन केसेस में, जो हम रेप केसेस की बात कर रहे हैं, हैरेसमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। माहिर, जिस तरह हम देखते हैं कि माशरती रवैये, एक तो हमें बुनियादी तौर पर हर जगह एक दर्स मिलता, इस्लाम में बार बार कहते हैं अपनी अखलाकियात को बेहतर बनाओ, ऐसी बात ना करो जिससे किसी का दिल उसमें परेशान हो, किसी को इस हवाले से तकलीफ पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन हम देखते हैं कि हम अपने अल्फाज पर ध्यान नहीं देते, हम बात कह देते हैं, चाहे उस पर क्या बीत रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। माशरती रवैये कितना बड़ा फैक्टर है इसमें? माशरती रवैये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखें जी, जब हम एक औरत को ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे कि वो एक वजह थी जिसकी वजह से बंदा अपने आप को काबू नहीं कर पाया और उसने रेप कमिट कर दी, ये बहुत इलॉजिकल, बहुत ही गलत बात है। और स्पेशली अगर किसी लड़की के साथ कोई वकूआ, कोई वाकया हो जाता है, तो हमें इस चीज पे फोकस नहीं करना चाहिए कि उस लड़की का कसूर था या नहीं था। हमें ये देखना चाहिए उस लड़की के साथ क्या गुजरी और क्यों हुआ और उस बंदे में किसके क्या मतलब क्या हक पहुंचता है। एग्जैक्टली, वो इस तक क्रॉस करें। बिल्कुल। कोर्ट्स के अंदर पहले इस तरीके से भी होता था कि लोग एस्टैब्लिश करते थे, लॉयर्स, या स्टांस ये लिया जाता था कि जो लड़की है वो बदकिरदार है, वो इमोरल है और वो इस इखलाक की थी कि उसके साथ ये जो चीज हुई वो डिजर्व करती थी। तो हमारी जो इस तरह के भी दलाल दिए गए जी माजी में, लड़की के जो कैरेक्टर है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उससे सवाल इस तरीके से पूछे जाते थे कि उसकी जो एक मॉरल, उसकी डिग्निटी है और उसकी मुतासिर होती थी। अब क्या सूरत हाल थी? इसको प्रोहिबिट कर दिया लॉ ने, स्पेसिफिकली उन्होंने इस तरह के क्वेश्चंस को प्रोहिबिट कर दिया है। 2 फिंगर टेस्ट को उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है, डिस्क्रिमिनेटरी है। हमारी जो जस्टिस आयशा थी उन्होंने भी इस लॉ को रिवोक कर दिया है। तो हम देख रहे हैं कि जी लॉ में तो चेंजेस आ रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तो चीजें चेंज होती हैं। लेकिन हमें इस्लाम का दर्स देते हुए, नबी पाक को फॉलो करते हुए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हुए, अल्लाह और उसके रसूल की बातों पे चलते हुए
ہمیں اپنے بچوں کو اس چیز کا درس دینا چاہیے, ہمیں اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہیے, گھر کے لڑکوں کو سمجھانا چاہیے کہ وسل بلوئنگ کرنا, لڑکی بازار میں جا رہی ہے اس کو کھڑے ہو کے سٹاک کرنا, تنگ کرنا, آج کل ہراسمنٹ کی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ بار بار ریکویسٹ بھیجی جاتی ہے, ان سے بس میں صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی, دیکھیں نا ایک سیف پلیس نہیں, ایک سیف انوائرمنٹ نہیں ہے. جب تک ایک سیف انوائرمنٹ نہیں کریٹ ہوگا ہم ایز اے سوسائٹی کسی طریقے سے پروگریس کر سکتے ہیں. اور ہم ویسے ڈائلاگ مارتے ہیں کہ ہم غیرت مند ہیں, ہم فلاں ہیں, لیکن ہم اس معاملے میں کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو اس میں ہمیں ذرا خیال کرنا ہے, ذرا نہیں بالکل بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے تاکہ جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکے. بچوں پہ بھی آئیں گے, بچوں کے حوالے سے بھی ہمیں بدقسمتی سے واقعات ہو رہے ہیں. چلو جو لوگ ہیں خواتین کے باوجود اپنی اپنی لاجک دیتے ہیں, بچے کا کیا قصور تھا, وہ اس نے کیا آپ لوگوں کو اٹریکٹ کیا تھا, کیا تھا؟ ایگزیکٹلی یہی بات آ جاتی ہے. دیکھیں جی, ایک برقعے والی خاتون, اس کے ساتھ بھی ریپ ہو جاتا ہے, ایک 7-8 سال کا بچہ, اس کے ساتھ بھی ریپ ہو جاتا ہے. کچہری کے اندر میں نے کافی بہت عجیب قسم کے کیسز دیکھے ہیں, آن لائن بتاتے ہوئے تھوڑی سی شرم بھی آتی ہے, لیکن جو سوڈمی کے جو واقعات ہیں بہت افسوسناک ہیں. اس سوڈمی کو جو ایک بچے کے ساتھ, میل لڑکی کے ساتھ سوڈمی ہوتی تھی, اس کو علیحدہ لا میں کنسیڈر کیا جاتا تھا 377 کے اندر. تو اب جو بل پاس ہو رہا ہے اس کے اندر اس ایکٹیویٹی کو بھی ریپ کے اندر کر دی ہے. اور بھی بہت سارے جو لکوناز تھے لا کے اندر ان کو فل کر کے انہوں نے اس دفعہ ریپ کی ڈیفینیشن کو بہت اسٹرکٹ بنایا ہے. بہت سارے اور ایکٹس جو پہلے بچ جاتے تھے ان کو بھی انہوں نے قانون میں کچھ گنجائش تھی, اب اس کو فل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل, اس کو فل کرنے, لکوناز کو فل کرنے, بہت اچھی پیس آف لیجسلیشن ہوئے گی انشاءاللہ تعالی. اور پولیس انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے ورکنگ جو ہو رہی ہے یہ خوش آئند ہے, اور اس کو قانون کو مزید سخت بنانا چاہیے, اور جو ایسے عناصر ہیں انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, اور معاشرے کو بھی چاہیے کہ وہ ان عناصر کا ساتھ نہ دے. ان کو جو اس کرائم میں ملوث لوگ ہیں وہ سزا کے یقیناً مستحق ہوتے ہیں, تو انہیں اس طرف لے کے جانا چاہیے تاکہ باقی لوگوں میں حوصلہ شکنی ہو, باقی لوگ اس سے موٹیویٹ نہ ہو, باقی لوگوں کو ایک شے نہ ملے کہ وہ دیکھیں گے فلاں کو سزا نہیں ملی, وہ تو باہر آ گیا, تو پھر کون کسی کو کیا سزا دلوا سکتا ہے. تو اس پر ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. امن, جس طرح ہم بات کریں ٹک ٹاک کی, اور سب سے کون سی فیمس ویڈیو آپ کی ہوئی جس میں رسپانس بھی آیا ہو, خود بھی آپ نے کچھ کام کیا ہو لسننگ کے علاوہ؟ میں سانگ کیا تھا واجد علی بغدادی صاحب کا, اس میں ماڈل میں تھا اور میرے ساتھ نرگس کی بہن. ماڈلنگ ویسے ہوتی تو مشکل ہے نہیں, جو جس کو جو کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. میرے ساتھ ماڈل دیدار تھی, نرگس کی بہن ہے, تو وہ ہم نے سانگ کیا تھا. تو وہ ماشاءاللہ سے ادھر جو ہم نے ٹک ٹاک بنائے تھے اس سانگ کے, وہ ہم نے جب لگایا ٹک ٹاک پر آج سے کوئی 6-7 ماہ پہلے, تو وہ بہت زیادہ وائرل ہوا. وہ ساؤنڈ جو ہم نے اپنا کنٹینٹ لگایا ٹک ٹاک پر, اس کو دیکھ کر تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ٹک ٹاک پر یوزر نے ویسی ویڈیو بنائی جیسے ہم نے بنائی, ہم نے کاپی کیا. ٹھیک ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ میری بہت اچھا گئی ہے. کمپٹیشن بھی ہوتا ہے؟ ہاں نہیں, بالکل کمپٹیشن ہی ہے. آپ کو ایک دوسرے ٹک ٹاک یا اس کے ویوز, اس نے اس طرح ویڈیو بنا رہے ہیں, ہم اس طرح بنا رہے ہیں, جی کاپی کرتے ہیں, لیکن ہم نہیں کاپی کرتے. نہ میں کرتا ہوں, نہ میں اگر کوئی کسی اور کے ساتھ بناتا ہوں, کسی سیلیبریٹی کے ساتھ, کسی سنگر کے ساتھ, تو وہ ویڈیو نہیں بناتا کسی کی پہلے دیکھ لی پھر اس طریقے کی بنا. اپنا مائنڈ دیکھتے ہیں, اپنا مرضی کا ساؤنڈ یوٹیوب سے اٹھاتے ہیں, پھر وہ لگاتے ہیں. اگر کاپی کریں تو پھر تو ہمارے 1 ملین ہے, شاید 2 ملین ہو جاتے ہیں. تو اس میں آپ کہتے ہیں ہم کاپی نہیں کرتے, آپ اپنا وہ اپنا کنٹینٹ ہوتا ہے, ویوز ہیں نہ ہے, ہمیں اس چیز سے نہیں ہے اس کا. تو ٹک ٹاکر کے آج کل میرے خیال میں واٹس ایپ گروپ بھی بنے ہوں گے, گیٹ ٹوگیدر بھی ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بلایا بھی جاتا ہے. تو اس وقت ٹک ٹاکر جب ٹک ٹاکر سے بات کرتا ہے اس وقت کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں؟ بس یہی ہوتی ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں ہوتی ہیں. میم آپ نے ویڈیو بہت اچھی آپ کی نکلی ہیں, وہ میری تعریف کرتے ہیں, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں. اکثر ادھر آتے رہتے ہیں, ملتان ایونٹ ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے ٹک ٹاکر آتے ہیں, تو وہ سارے دوست ہیں, خاص طور ماڈل جو ہیں, لڑکیاں فیمیل ہیں, وہ جب بھی آتے ہیں وہ پھر مجھے ان کا پتہ ہوتا ہے, وہ آتی ہیں, وہ پھر مجھے مل کے ہی جاتی ہیں. تو آپ اپنی کمیونٹی سے ملتے ہیں اور مقابلے لگاتے ہیں, فیملی آپ اس کو سمجھو گے, آپ ٹک ٹاک چلیں اچھی بات ہے, اس میں ایک فیملی کی طرح ایک ماحول ہوتا ہے. اچھا, جو لوگ اپنی ویوز بڑھانا چاہتے ہیں سجیسٹ کیا کریں گے؟ میوزک پہ کام کریں, فنی ویڈیو پہ کام کریں؟ اس قسم کا ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, اگر وہ فنی بنا سکتے ہیں تو وہ فنی بنائیں. اگر ان کا دل کرتا ہے ہم نے میوزک پہ بنانا, ہم اس پہ یہ ہم پر چیز ٹھیک ہے, تو وہ اس پہ بنائیں. ایک ہم نے دیکھا وہ جو ایک فضا میں بھائی بھاگ رہا ہوتا ہے, ہاں جی, وہ ایڈیٹنگ کر کے لوگ لگاتے ہیں بھائی, اپنے ویڈیو بنا کے گرین
पर्दे के पीछे बना के फिर उसको एडिटिंग करके कंप्यूटर पे वो लगाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज लोग नहीं लगाते। किसी एक ने लगा दी तो वो फिर चल गई तो वो फिर चलती रहती है, क्योंकि टिकटॉक तो कहता है नया से नया करो आप लोग। बिल्कुल, जिसमें रोजाना ट्रेंड चेंज हो रहे होते हैं और एक नौजवानों को एक अच्छी एक्टिविटी मिली हुई है, यकीन टैलेंट जाहिर करने के हवाले से एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन बात वही है कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसके पॉजिटिव नतायज हमारे माशरे पे आए। नेगेटिव चीज़ों को हमें कंडम करना चाहिए। माहिन, जिस तरह हम बात कर रहे थे, कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जो इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी नजर आ रही है, जो विजन नजर आ रहा है, जो लेजिस्लेशन हो रही है, क्या मुतमईन है, मजीद वर्क की गुंजाइश है? देखें जी, पाकिस्तान ना प्रोग्रेस कर रहा है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। इदारे काम करना स्टार्ट हो गए हैं, मशीनरी काम कर रही है। बस हमें जो मसला है वो है पॉलिटिकल विल की। हमारे जब तक सियासतदान हुक्मरान ये पॉलिटिकल विल नहीं होगी कि हमने टुवर्ड्स फॉरवर्ड है, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तब तक तो हम सिर्फ बिलों तक महदूद होंगे और उसके साथ माशरे को कितना ज्यादा इन्वॉल्व होना होगा। एक तो लोगों को मालूम ही नहीं है कि कौन सा बिल हमारे पास है, हमारे राइट्स क्या है नहीं मालूम, खवातीन को भी नहीं मालूम कि हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, हम किस तरह से किसी कोई हमें तंग कर रहा है या कोई हमें बार बार मैसेज कर रहा है तो उसमें हमारे पास मालूम ही नहीं है जी। तो ये अवेयरनेस का होना कितना लाजमी है? इस चीज का ये मीडिया है, आप मीडिया बिल्कुल अवेयर कर रहा है लोगों को और मीडिया ने बहुत एक्टिव किरदार प्ले किया, अपना रोल प्ले किया और बहुत सारे लोगों को अब मैं देख रहा हूँ कि वो अवेयर हो रहे हैं अपने राइट से। जाहिर है इलिटरेसी एक फैक्टर है, उसको भी हमने ओवरकम करना है, तो विद टाइम इंशाल्लाह ताला की चीजें सॉर्ट आउट बेहतर होंगी। आप ये कहते हैं चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी और यकीनन इन चीजों पे काम होने की जरूरत है। अवेयरनेस का होना लाजमी। जब किसी को मालूम ही नहीं होगा कि उसके राइट्स हैं क्या, तो किस तरह से अपने राइट्स के हसूल के लिए काम करेगा। जब उसे मालूम होगा उसके ये हकूक हैं, उसके साथ साथ उनकी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फलां फलां कानून मौजूद है, तो उससे काफी ज्यादा बेहतरी आएगी। लेकिन बात हुई है कि हमें निसाब में भी ये चीजें शामिल करनी चाहिए, उसके साथ साथ हमें हमारी जो मसाजिद हैं उनके जरिए भी पैगाम देना चाहिए ताकि माशरे तक ये पैगाम पहुंचे कि क्या क्या चीजें हैं। माहिर, लास्ट में क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? मजीद वर्किंग की कितनी गुंजाइश है, पैगाम क्या देंगे? स्पेशली मैं हरासमेंट और औरतों खवातीन के मसाइल के लिए ये कहूँगा कि वालिदैन को सपोर्ट करनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि एक औरत किस ट्रॉमा से गुजरती है, तो उनके साथ खड़े होके अवेयरनेस स्प्रेड करनी चाहिए और हमें डीमोटिवेट करना चाहिए। एक डिसेंट ह्यूमन बीइंग होने के नाते भी हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें। यकीनन कोई भी माशरा इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता। अगर हम वहाँ से माशरों की बात करें तो वहाँ पर इस किस्म की किसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होती, तो हम सबको इन चीज़ों की मजम्मत करनी चाहिए। अमन, लास्ट में क्या पैगाम देंगे? जितने भी दोस्त देख रहे हैं, मैं उनको सिर्फ यही मशवरा दूंगा कि अब जो भी टिकटॉक यूजर हैं वो अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छी वीडियो बनाएं ताकि को आम न करें, ताकि कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अमन, आपका शुक्रिया। माहिर खान, आपका शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना कि हमें जिन चीज़ों में बेहतर होने की ज़रूरत है वो बेसिकली हमारे रवैये होती हैं, हमारे अखलाकियात होती हैं, हमारी तरबियत होती है। तो इन चीज़ों को अगर बेहतर बना लें तो बाकी जो हम रोजाना इतने बड़े इश्यूज देखते हैं उनमें कमी आ सकती है, क्योंकि स्टार्ट यहीं से हो रहा होता है। जब रवैयों में खराबी आती है, उसमें हम लोगों को तंग करना शुरू कर देते हैं, लोगों के राइट्स इनको गसब करना शुरू करते हैं, तो मसाइल बढ़ते हैं। और स्पेशली खवातीन को हमने सपोर्ट करना होगा, उनको अवेयरनेस भी देनी होगी, उनके राइट्स के हवाले से जो कानून मौजूद हैं उसके हवाले से भी बताना होगा, और लास्ट में उन पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए हुकूमत को मजीद वर्क करना होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान बिलाल खान नियाजी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।